मोहतरम नाजरीन खुश आमदीद। जैतून एफएम की एक खुसूसी लाइव स्ट्रीम के अंदर आपको खुश आमदीद। आज सिलसिला थोड़ा रिवायत से हट के है और रिवायत से मुराद सीरतुल महदी भी आप ले सकते हैं। आज ज़रा खबरों का सिलसिला है। हमारे पास दो इस वक्त जो इम्पोर्टेंट मामलात हैं, एक खबर है, एक तो ज़रा समझ लें कि तबसरा है, और जो हमने आपसे वादा किया था कि इसके ऊपर बात करेंगे थोड़ी सी, आज तो थोड़ी सी करेंगे बड़ी डिटेल में, पूरा ज़बरदस्त एनालिसिस आपको इसके लिए एक स्पेशल हम प्रोग्राम करेंगे, इनकी एक एक करतूत दिखाएंगे, साथ वो जिस तरह कहते हैं ना लफ्जी तर्जमा वो करेंगे, पूरी कमेंट्री। सीन ये है कि पहली खबर, तंजानिया के अंदर एक जनाब अमीर साहब जमात के, उनको जमात ने निकाल दिया है, उनका बोरिया बिस्तर गोल कर दिया है। अब वो किस वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, उन अमीर साहब की क्या इंपॉर्टेंस थी, ये सारा कुछ शेख साहब आपको बताएंगे। दूसरी जो बात है कि ये आप जो एमटीए के ऊपर पिछले दिनों प्रोग्राम हुआ है, एमटीए ऑनलाइन के ऊपर 5 घंटे वो प्रोग्राम चला था, और मजे की बात ये है कि अगर अभी जरा हमारे जरा प्रोड्यूसर साहब जरा स्क्रीन मेरी दिखाए ना जरा, अकरम साहब, तो 1 घंटा और 26 मिनट का माशाल्लाह ये प्रोग्राम बाकी है, और सामने आपको मुन्ना त्रिपाठी जी नजर आ रहे हैं, म्यूजिक मीम वाले। ये देखें जरा, ये नीचे टाइम देखें, 1 घंटा 26 मिनट। बाकी सारा प्रोग्राम कहाँ गया, कौन खा गया, जमीन निकल गई, चाबी कहाँ डाल ली हो, अब ये सवाल है। और इस प्रोग्राम के अंदर भी जो गुल खिलाए, अब कोई शर्मिंदगी हुई होगी तो डिलीट शायद किया होगा बाकी सा, इस प्रोग्राम के अंदर भी इन्होंने जो गुल खिलाए हैं उसके ऊपर भी बात होगी। कितना बड़ा इन्होंने अवाम को पहले तो धोखा देने की कोशिश की, टाइटल क्या रखा, हु इज द लास्ट प्रॉफिट, और फिर क्या क्या ये करते रहे, और किस तरह इनकी हवाइयां उड़ी हुई थी, और ये बेचारे किस तरह हवास बास्ता थे, ये सारा कुछ आपको आज के प्रोग्राम में पता चलेगा। इस प्रोग्राम को खास तौर पे लाइक करना है और कुछ मखसूस हलकों में जरा शेयर भी करना है, ठीक है, काम जरा दबा के अपना करना है। तो अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता, मुझे पता है आप लोग बड़ा शिद्दत से इंतजार कर रहे होते हैं शेख साहब का। शेख साहब, स्टेज आपके हवाले जनाब। अस्सलाम वालेकुम, बाकी भाइयों को भी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग भाई? सब ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। बहुत जी शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, आज के प्रोग्राम जो ख़ास तौर पे हम तंजानिया के हवाले से करने वाले हैं, इब्तदा उससे करते हैं। उसके बाद जो फारूक साहब ने बात की है वो एक मतलब थोड़ी सी आपको चंद बातें उसके बारे में बताएंगे जो अभी प्रोग्राम अभी होगा, मतलब वो इसके साथ शामिल नहीं है, होगा बाद में, लेकिन वो प्रोग्राम क्या है उसकी थोड़ी सी हाईलाइट आपको आज बता देते हैं। आज के प्रोग्राम क्या जो मेन चीज़ है वो ये है कि इस अहमदिया कल्ट के अंदर जो कुछ अब हो रहा है और जो कि पहले भी होता चला आया है, ये भी ज़हन में रखिएगा। और वो जो मतलब जितने भी फ्रॉड गबन हुए हैं वो कुछ छोटे मोटे नहीं हैं, वो मिलियंस ऑफ पाउंड्स एंड डॉलर्स के थे और हैं। लेकिन एक मुझे मजबूरन कहना पड़ता है और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो कि मैं दिली तौर पे नहीं चाहता, लेकिन यकीन करें कि अगर मैं ना इस्तेमाल करूं तो उससे इन वाक़यात की असलियत और इनका असल चेहरा जो है वो आपके सामने नहीं आता। मकसद कोई आप के साथ ज़्यादती हो जाए, कोई ऐसा वाक़या हो जाए जिससे आपकी जान को ख़तरा हो, आपके माल को ख़तरा हो, कोई ऐसी चीज़ हो, तो इंसान उसके लिए एक तो आइंदा अपने आप को महफूज करता है, दूसरा जो तकलीफ़ पहुंची है उसकी सद्देबाब के लिए भी ऐसे इक़दामात करता है। अब ये बातें मतलब शहरों मुल्कों के लेवल की बातें हैं, ये ऐसी नहीं है कि हमारे घर की चार दीवारी के अंदर हुआ कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मारा या बाप ने बेटे को मारा, इस तरह को हुआ तो मामला घर में रह गया, कोई बात नहीं है। उसमें चाहे किसी का खून भी निकल आए, किसी की हड्डी भी टूट जाए, तो मतलब
کہیں آپ لے کے نہیں جاتے اس معاملے کو گھر پہ ہی نپٹا لیتے ہیں. لیکن جب یہ آرگنائزیشنز جن کے اندر پبلک انوالو ہو، لوگوں کے معاملات انوالو ہوں، پبلک منی ہو، وہ آپ اپنے طور پہ آرام سے بیٹھ کے کہ اچھا بھئی تم 500 مرتبہ استغفار پڑھ لو اور تمہارا یہ جرم جو ہے معاف ہو گیا، ایسی چیزیں نہیں ہوتی. بدقسمتی سے یہ احمدیہ کلٹ ایک ایسا خبیثانہ نظام لے کے چل رہا ہے، اور یہ جسے کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ان اسٹیٹ، ریاست کے اندر انہوں نے ریاست بنائی ہوئی ہے کہ وہاں پہ کسی کی آبرو ریزی ہو جائے، کسی کی جان مال کو نقصان پہنچ جائے تو یہ اچھا تم استغفار کر لو، اچھا تم معافی مانگ لو، اچھا تم خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، یہ چیزیں اچھا بس ٹھیک ہے، اس سے چندہ نہیں لینا، اس سے جماعت کے کاموں میں اس کو حصہ نہیں لینے دینا، اس کو اجلاسوں میں نہیں آنے دینا. مطلب اس قسم کی پابندیاں، اس قسم کی باتیں کر کے ان جرائم پہ پردہ ڈالا جاتا ہے، جو کہ کسی لحاظ سے بھی، میں یقین کریں میری یہ باتیں جو ہیں ان تمام پڑھے لکھے باشعور احمدی حضرات سے ہیں کہ خدا را غور تو کیجئے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی بہن یا بیٹی کے ساتھ اس کا اپنا ہی بھائی، بھتیجا، باپ کوئی زیادتی کرے تو آپ کہیں گے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اوے آئندہ نہ تم کرنا، اور وکٹم کو یہ کہیں گے آپ کہ چلو چپ کر جاؤ، کوئی بات نہیں، ایسے ہوتا رہتا ہے، خیر ہے ہم نے اسے یہ سزا دے دی، وہ اب آئندہ نہیں کرے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں ایسی چیز ہو سکتی؟ یہ جو تنزانیہ والی بات ہے، مطلب یہ آج چونکہ یہ واقعہ ریسنٹلی ہوا ہے تو یہ تھوڑے عرصے کی بات ہے، لیکن یہ کب سے چلا آ رہا ہے، اس پہ اصل چیز جو ہے کہ کتنے عرصے بعد اس کی سنوائی ہوئی کہ اس شخص نے، جس کا نام جو ہے طاہر چودھری ہے، ذرا اس کا جو خاص طور پہ اس کلٹ کے لحاظ سے مخلصانہ اور مومنانہ چہرہ ہے ان کا، ذرا وہ دکھا دیتے ہیں. یہ حضرت موصوف جو ہیں، یہ چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو. یہ موصوف ان کے بارے بہت سی شکایات، بڑا کچھ یہ جا رہی تھیں. میں مطلب اب یہ کہوں کہ سارا کچھ مسرور کو جا رہی تھی تو مطلب بات نہیں، مرکز میں آپ یہ کہہ لیں کہ مرکز میں اس کی شکایات بڑے عرصے سے جا رہی تھی کہ یہ چیزیں ہیں ایسی، اور بعض ایسی فیملیز ہیں جن سے یہ پرسنل اس بندے نے مطلب پیسے، حتیٰ کہ اس کی خوبی یہ تھی اس کے فراڈ کرنے کی اور سارا کچھ پیسہ کھانے کی، کہ یہ جتنا بھی چندہ تھا اور اس قسم کے یہ وہ صدقات وغیرہ آتے تھے، یہ کیش لیا کرتا تھا اور اپنے نام پہ لیتا تھا. مطلب یہ ایک قسم کا آپ یہ سمجھیں کہ تنزانیہ کے اندر اپنے آپ کو خلیفہ کہلاتا تھا، خلیفہ بنا ہوا تھا. اب بڑی مزے کی بات یہ ہوگی، یہ میں آپ کو مطلب بالکل اس کو یہ میرے جو انہوں نے اپنے تنخواہ دار لوگ چھوڑے ہوئے ہیں اس کلٹ نے، وہ کریں گے اس پہ، وہ پکڑ لیں گے اس بات کو کہ دیکھیں جی، جب کہا جاتا ہے معاندین مخالفین جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں، وہ اس بات پہ نہیں آئیں گے کہ بھئی اس شخص نے کیا. وہ اس چیز پہ آ جائیں گے کہ جی دیکھیں یہ ایک شیخ جو ہے یہ تو بیچ پہ اگر کہیں جاتا ہے ساحل پہ تو وہاں پہ یہ اپنے پورے کپڑوں سمیت، جین پینٹ اور قمیض سمیت کیوں نہیں سمندر میں نہانے کے لیے جاتا ہے، یہ قمیض اتار کیوں دیتا ہے، یہ تو ننگا ہو جاتا ہے. مطلب اس قسم کی باتیں آئیں گی.
اور بہت تکلیف ہوتی ہے ان کو کہ جی یہ نہانے گئے ہیں تو کپڑے پہن کے نہانے گئے ہیں، جیسے وہ جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ جیسے یہ ہے کہ وہ باقاعدہ طور پہ لحاف لے کے کمبل لے کے نہانے کو جاتے ہیں. مطلب اس قسم کی حماقتیں یہ لوگ کرتے ہیں کہ ہم ایشو بات کر رہے ہیں کہ یہ موصوف نے یہ حرکت کی ہے، یہ جرم کیا ہے. اسی طرح مطلب آپ وہ جسوال برادرز کا لے لیں، جو ایم ٹی اے کے سلسلے میں 5 سے 6 ملین پاؤنڈ کا جو فراڈ کیا تھا مرزا طاہر کے دور میں. اس کے بعد بیت الفتوح کا ہے، وہ بھی میں مطلب کوشش کروں گا کہ ایک صاحب ہیں لندن یو کے میں بیٹھے ہوئے کہ ان کو بھی لے کے آؤں تاکہ لائیو یہ چیز چلے. پچھلے دنوں وہ جو فضل قریشی صاحب جو آئے تھے، وہ بھی جن کا تعلق نیروبی سے تھا، انہوں نے بھی اس چیز کے بارے میں بات. اب اس شخص نے پبلک منی جو احمدیہ کلٹ کے ممبران احمدی حضرات ہیں، ان کے چندے، ان کے خون پسینے کی کمائی، وہ جو صرف اس نیت سے دیتے ہیں کہ ہم یہ پیسہ اشاعت دین کے لیے دے رہے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ کہ ہمارے نزدیک احمدیت سچی ہے، جھوٹی ہے، اس کا کوئی دین اسلام سے تعلق ہے نہیں ہے، اپارٹ فرام دیٹ، لیکن احمدی حضرات یہ جانتے ہیں، یہ مانتے ہیں اس چیز کو کہ احمدیت جو ہے وہ دین اسلام کی اشاعت کر رہی ہے، اور وہ دین اسلام کی اشاعت کی خاطر پیسے دیتے ہیں چندے کے نام پہ. اب وہ پیسہ اگر ایک شخص غبن کر جاتا ہے، کھا جاتا ہے، تو یہ ایک ایسا جرم ہے، جہاں پہ بھی ہو اس ملک میں یہ جرم ہے، اور اس کی اطلاع مقامی قانون کے اداروں کو دینی لازم ہے. اب اس سے بڑی بددیانتی جو اس وقت موجودہ سربراہ ہے، جو سب کو کنٹرول کرتا ہے، جو ہر چیز کو دیکھتا ہے، میرا مطلب مرزا مسرور ہے، کہ وہ شخص اس کی رپورٹ کیوں قانونی اداروں کو نہیں کرتا، اس نے کیوں ایسی چیز نہیں کی ہوئی، کیوں ایسے احکام نہیں دیے کہ وہ اس ملک میں جو بھی ان کے مشنری انچارج ہیں یا وہ خود انوالو ہے، تو دوسرے جو مطلب اہل لوگ ہیں ان کو یہ ہدایات کیوں نہیں ہیں کہ جب اس قسم کا پبلک منی کے اندر یہ کرمنل ایکٹ ہو جائے تو تم نے باقاعدہ طور پہ اس کا رپورٹ درج کروانی ہے اور اس معاملے کو اتھارٹیز کے حوالے کرنا ہے. اب اس شخص نے کینیڈا کے اندر جائیدادیں بنائی ہیں پبلک منی سے، اس شخص نے لندن کے اندر جائیدادیں بنائی ہیں ہماری اطلاع کے مطابق. اب آپ دیکھیں کہ جائیدادیں کوئی 1000 2000 یا 1 لاکھ سے نہیں بنتی، یہ باتیں ملینز کی ہیں. کیا کیا گیا؟ سمپل ان کو کہا گیا کہ جی آپ کو اس عہدے سے برطرف کیا جاتا ہے، یہ ہے سزا. آپ اندازہ کریں کہ یہ سزا ہر اس بدنیت کے لیے یہ کتنے اور عمراء کو، مشنری انچارج کو، مربیان کو انکریج کرے گی، ان کے لیے حوصلہ افزا ہے کہ ٹھیک ہے کہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے اس کی بجائے اگر ہم اتنا لے جائیں اور یہ ہمیں فارغ کر دے تو ہماری باقی زندگی جو ہے ہم بڑے آرام سے اور توبہ استغفار اور اللہ سے معافیاں مانگتے رہیں گے تو اپنے یہ گناہ بھی معاف کروا لیں گے. اندازہ کریں کہ یہ کون سا سسٹم ہے، یہ کیا چیز کیا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر ان پر باقاعدہ طور پہ ان کو قانون کے حوالے کیا جائے اور قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے جو دوسروں کے لیے باعث عبرت ہو، تو پھر دیکھیں نتائج کیا نکلتے ہیں. انہوں نے مطلب یہ جو اس وقت شخص اس کلٹ کا سربراہ ہے،
मिर्ज़ा मसरूर, मुझे नहीं समझ आती कि इसके अंदर कौन सी खबीस रूह है इस शख्स के अंदर कि जो इसको मतलब कंप्लीटली बिलीव मी, मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि जब इसके पास मिसाल के तौर पे निदा ने बात की थी कि मेरे साथ ऐसे ज्यादती हुई, मेरे साथ मेरे बाप ये करता रहा, मेरे साथ तुम्हारे साले ये करते रहे, अच्छे भले ख़ानदान के लोग ये करते रहे, तो वो शख्स उसे चुप रहने की तलकीन कर रहा है। वो शख्स उसे कह रहा है कि तुम जाने दो, छोड़ दो। ये शख्स, कोई खबीस जहन का आदमी इस किस्म की खबासत कर सकता है और ऐसा खबीस मशवरा दे सकता है कि तुम जुल्म के खिलाफ आवाज़ ना उठाओ बल्कि इसे दबा दो। क्यों? जिन हमारी बदनामी होगी। वो बदनामी क्या होगी? बदनामी तो वो जो बात कर गई है या जो जुर्म हो गया है, जो वाक़या वक़ुआ हुआ है, उसी ने तुम्हारी बदनामी कर दी हुई है। तुम अपने इस दाग को उसे प्रॉपर डील करके धो सकते हो, ना कि उसको दबा के उस गंदगी को, उस बदबू को हमेशा के लिए अपने अंदर समो रहे हो। ये शख्स, यकीन करें, ये जहालत के उस आला मुकाम पे फायज है, ये मिर्ज़ा मसरूर, जिसे ये नहीं समझ आ रही या ये जानते बूझते हुए ये खवासत कर रहा है कि बजाय लोगों को ये इंसाफ दे, उनकी बात सुने। अब ये जो तंजानिया के ताहर चौधरी के मुतालिक इसने किया, और ये बड़ी मजबूरी के अंदर ये चीज़ इसने की है, क्योंकि बड़े अरसे से इसके बारे में ये सारी शिकायत जो थी इसके पास चल रही थी, और अब भी उसको बड़े आराम से कर दिया। अब वो शख्स यहाँ कनाडा में आके अपने बच्चों के पास बैठ जाएगा और जो उसने जायदादें लंदन में और कनाडा में बनाई हैं उनके ऊपर अपनी ज़िंदगी ऐश करेगा। और उसको देखेंगे तो वो एक और लंबी सी दाढ़ी रख लेगा, हाथ में तस्बीह पकड़ लेगा और इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर देगा, अल्लाह से जी मुझे गुनाहों की माफ़ी दे दे, बात ख़त्म हो गई। जिनके पैसे गए उनके गए। अब या तो मसरूर ये करे, बल्कि मैं, यकीन करें, उन तमाम अहमदी ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश करूँगा कि देखें, बात सुनें। आपने पैसा दिया, जिन्होंने कर्ज दिया उन्होंने तो कर्ज दिया, जो चंदे के थे जिनके लेके ये पब्लिक मनी ये शख्स गया है, और बाकी जो इस तरह के फ्रॉडिये गए हैं, ये मुजरम जितने भी हैं, उनको चाहिए मसरूर को कहें जी अच्छा ठीक है, आपने अगर इनको सज़ा यही देनी है कि इनको इनके ओहदों से बरतरफ करना है तो आप हमें कंपनसेट करें। इनको चाहिए मसरूर को कोर्ट में ले जाएं कि ये जुर्म हुआ है, इस शख्स ने किया है, और इसका सहूलतकार जो है वो मसरूर है, जो उनको सज़ा नहीं दे रहा और उनको हुकूमत के कानून के इदारों के हवाले नहीं कर रहा। ये हमें कंपनसेट करे, आप उनसे कंपनसेशन ले करें। आप मसरूर के ऊपर, यू हैव एवरी राइट टू टेक मसरूर टू द कोर्ट ऑफ लॉ। ये जो चीज़ें हैं ये आप करेंगे तो आपका निज़ाम ठीक होगा। यकीन करें, ना ये लोग तौबा इस्तिग़फ़ार करने से इनके गुनाह धुलेंगे, इनके जुराइम माफ़ होंगे या इनको कुछ मिलेगा, ना ही मसरूर इंसान का बच्चा बनेगा जब तक आप लोग अपनी आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे। आप अहमदियत को छोड़ते हैं, आप अहमदियत में रहते हैं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। यकीन करें, मुझे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, जन्नत में जाना आपने जाना, जहन्नम में जाना आपने जाना, दिस इज़ ऑल अप टू यू। लेकिन ये ज़िंदगी जो है, इसके अंदर जो कुछ आपके साथ खबासत हो रही है, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, आपकी इज्जतों से खेला जा रहा है, आपको जो टॉर्चर दिया जा रहा है जिस्मानी, ज़हनी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आप कम अज़ कम उसकी तरफ तो आप दुनिया के अंदर बातें लेके चल रहे हैं जी। हमारा ताल्लुक एक ऐसे ग्रोह से है जिसके अंदर कोई जुराइम नहीं है, जिसके अंदर कोई ज़्यादती नहीं है, हम एक दूसरे का ख्याल करते हैं। ठीक है, मतलब इस कल्ट के अंदर 1, 2, 4 अच्छी चीज़ें भी होंगी, मुझे इससे कोई इनकार नहीं है,
लेकिन सवाल है कि जो जुर्म होता है, जो ज्यादती है जहाँ पे, उसका भी तो ख्याल रखना चाहिए। मैं यहाँ पर जो तवज्जो है ख़ास तौर पे ताहिर चौधरी की जगह पे जो आने वाले, टेक ओवर करने वाले हजरत हैं, मेरी उनसे यकीन करें, इंतहाई हम्बल रिक्वेस्ट है। मेरी इत्तला के मुताबिक कि वो ख्वाजा मुजफ्फर साहब मतलब उनकी जगह ले रहे हैं, उनको अपॉइंट किया जा रहा है। मेरी ख्वाजा साहब से रिक्वेस्ट है, ख्वाजा साहब खुदारा, अगर तो आप समझते हैं कि ताहिर चौधरी ने कुछ नहीं किया, जो कि किया है तो उस वजह से उसको यहाँ से बरतरफ किया गया और आपको ला रहे हैं, ये आप कह ही नहीं सकते, तो आप कम अज कम इस जगह पे इस चार्ज को हाथ में लेने से पहले दियानत का तकाजा ये है कि आप मसरूर से ये तकाजा ज़रूर करें, इस चीज़ का ज़रूर उसके सामने रखें कि देखें जी, बात सुने, ये जो पैसा पब्लिक का गया है लोगों का, जो कि उन्होंने दीन इशाअत के लिए दिया था, और ये शख्स है, या तो इसकी जायदादें इससे रिकवर करके उन लोगों को दिया जाए, या मरकज़ जो भी आपका बैतुल माल है उसमें जमा कराया जाए, तो मैं फिर इस चीज़ का चार्ज लेता हूँ। वरना ख्वाजा साहब, कल को आप भी अगर लालच में आ गए, जो कि अल्लाह ना करे कि आप आए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी इज़ देयर, तो कम से कम ऐसी जगह पे तो ना बैठें, किसी उस जगह पे आके टेक ओवर करें जहाँ की नेक नामी हो, जहाँ पे आपको लोग देख सकें कि अच्छा भाई, एक शख्स जो है वो इतना अच्छा काम करके गया, अब ये जो आने वाला है इससे हम और तवक्को रखते हैं कि बेहतर होगा। सूरत हाल अब ये होगी कि लोग सोचेंगे, अच्छा एक तो गया, अब ये पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा, ये कितना खाएगा, ये कितना। ख्वाजा साहब, आप इस चीज़ पे गौर कीजिएगा, जो मैंने आपको इस चीज़ का मशवरा दिया है, आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाई है कि आप देखें, बाकी अल्लाह ताला ने आप लोगों के साथ क्या सलूक करना है, वो पूरी दुनिया के साथ अल्लाह ताला ने सबको, जब वो एक जिसे कहते हैं रोज़े महशर में होंगे, तो हर एक के अमालनामे उनके पास हैं। मसला ये है कि ये चीज़ आपके सामने आ गई है, वो लोग जो आपके सामने नहीं हैं, मिसाल के तौर पे आपको साथ वाले मुल्क का नहीं पता कि वहाँ के लोग नेक हैं, बद हैं, उनके अमाल कैसे हैं, वो उस दिन वो जाने और अल्लाह जाने। लेकिन ये जो आपके सामने हैं, जिनको आप जानते हैं, आपका उनकी जगह पे आना, बैठना बगैर किसी बात के, या तो आपके दिल में भी खुदा न खास्ता लालच हो, मतलब मैं डायरेक्टली आपको नहीं कह रहा, मैं चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं लोगों के ज़हनों में आ सकती हैं, तो ख़ैर साहब इसकी तरफ भी तवज्जो दीजिएगा। और मसरूर को ख़ास तौर पे आप लोग इस चीज़ की तरफ लेके आएँ कि ये जो सुबह शाम आप लोग अपने तराने खिलाफत के और खलीफा के लोगों से सुनते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, ये इसको छोड़ के वो लोग जिनके बच्चे खाने को तरस रहे हैं, जिनके खून पसीने की कमाई आप लोग अपनी अय्याशियों पे, अपने घोड़े पालने पे, अपने प्राइवेट जेट्स में जाने के, प्राइवेट फ्लाइट्स लेके करने के काम से कर रहे हैं, पूरे का पूरी स्क्वाड लेके आप जाते हैं, कारों का काफिला होता है, कौन सी गाड़ियाँ, क्या कुछ है। अहमदी दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके ये जो मुरब्बी बाहर हैं, इनको क्या क्या पैकेजेस मिले हुए हैं, इनकी तनख्वाहें कितनी हैं, इनके बच्चों की तालीम, इनकी रिहाइश, इनका मेडिकल, ये पैकेज यकीन करें आज दुनिया के किसी मुल्क के मौलवी के पास नहीं है जो एक कादियानी अहमदी मुरब्बी के पास है। ये लोग आप समझें कि अपने ईमान की खातिर या इनके अंदर दयानत ज़रा सी होगी कि भाई इस चीज़ को सोच लें, गौर कर लें, वो नहीं। वो कहते हैं हम आज देखते हैं कि ये चीज़ हमें कहीं मिल नहीं सकती, ये कहीं नौकरी नहीं कर सकते बाहर जाके, जो यहाँ आपको बातें वो रिकॉर्ड जो है, जो इन्होंने बजाए हुए इनके अंदर रिकॉर्ड की हुई बातें हैं कि तुमने ये करना है जी, गुलाम कादियानी सच्चा जी, फ़लाँ जी, खलीफा ये ठीक हैं जी, अल्लाह ने बनाया है, इस आयत के तहत ये फ़लाँ है, वो है, ये बातें चार करके
इनकी ज़िंदगी जिस अय्याशी से गुजर रही है, जिस ऐश इशरत से गुजर रही, अगर इन्हें मेहनत करके आप लोगों की तरह जो चंदा देते हैं गुजारनी पड़े, यकीन करें ये एक मुरब्बी एक दिन काम नहीं कर सकता। इसलिए आप ये चीज़ पे गौर करें, खुदारा गौर करें। मतलब मैं आज के दिन में ये चीज़ को कि आज इस गुफ्तगू के अंदर कोई अहमदियत को मतलब सच्चा झूठा वाली बात नहीं कर रहा, आपकी तवज्जो इस तरफ दिला रहा हूँ कि जुल्म कहीं पे भी हो रहा हो, ज्यादती कहीं पे भी हो रही हो। देखिए ना, आपकी अप्रोच है, आप अपने जब कहते हो कि खलीफा को ख़त लिखते हैं और जी हम अपने खलीफा से कोई बात भी कर सकते हैं, हम अपने खलीफा को किसी वक्त भी मिल सकते हैं, हम उनको ये कर सकते हैं, उन तक बात पहुँच, तो ये बात पहुँचाएं उनको तक। और अगर वो ये आपकी बात नहीं सुनते तो आपके लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि हमारा खलीफा अगर हमारी ये बात नहीं सुन रहा, हम उसकी तवज्जो इस तरफ दिला रहे हैं कि हमारे अंदर बेईमानी, बददियानती और इस किस्म की खबासतें नहीं होनी चाहिए, तो ये तो खलीफा साहब का काम है इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देना और इसको सुनना। और अगर नहीं सुन रहे तो क्या खलीफा भी ऐसा ही है? ये आपके अंदर सवाल पैदा होना चाहिए। इस चीज़ पे गौर कीजिए, इस सारा सिलसिला कीजिए। मैं इसी बात पे आपको इस पे अपनी बात, अगर आपके कोई सवाल, आपका किसी का कोई ऐसा मसला, कोई ऐसी बात है, किसी ने कोई चीज़ है, वो बिल्कुल लाइव आके बात कर सकता है। हर अहमदी लेकिन शाइस्तगी के साथ और टू दी पॉइंट रहते हुए, बजाय किसी की ज़ात को क्रिटिसाइज़ करना या उस पे बात करना जिनकी ज़ात है। मिसाल के तौर पे इनके बारे में अगर आपके पास कोई बात है, ताहिर चौधरी साहब के बारे में, बिल्कुल आप आके बात कर सकते हैं, लेकिन सही होनी चाहिए, जायज़ होनी चाहिए। बिल्कुल हम सुनेंगे। इस बारे में अगर कोई सवाल है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन ये मैं अर्ज़ करूँगा कि इस शख्स के बारे में, ताहिर चौधरी, जो पब्लिक का पैसा लेके अपनी जायदादें बना गया शख्स, अपने लिए सारा कुछ कर गया, पैसा आप लोगों ने, अहमदियों ने अशात इस्लाम की खातिर दिया था, इसकी जायदादें बनाने के लिए नहीं दिया था। या इस तरह के जो दीगर अहमदियों ने, मुरब्बियों ने, अमीर जमातों ने या दीगर ओहदेदारों ने किया है, बिल्कुल हर एक की मजम्मत और उसे कंडेम करें इस चीज़ के बारे में। इसका हल सिर्फ इन्हें इनके ओहदों से बरतरफ कर देना ही नहीं, बल्कि इनको कानून के अदारों के हवाले करना लाजिम है। और मेक श्योर कीजिए कि ये चीज़ जो है ये आपके खलीफा साहब करते हैं ये काम। इसका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह शेख साहब। जी, थैंक यू शेख साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत मैसेज के साथ अपनी इस बात को आपने मुकम्मल किया। और यकीनन आप हमेशा अहमदियों के हक़ की बात करते हैं, आप उनके लिए उनकी भलाई की बात करते हैं। हालांकि आपके ऊपर ये लोग एंटी अहमदिया और मुर्ताद और पता नहीं क्या क्या लेबल लगाते रहते हैं, लेकिन आप जब भी बोलते हैं तो आप अहमदी यूथ का भला सोचते हैं, आप अहमदी माओ बहनों बेटियों का भला सोचते हैं। और इसी तरह इनके मुरब्बियों के हाथों जो लोग लुटे पुटे होते हैं उनके आप भले की बात करते हैं। और यही आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। अब जैसा कि शेख साहब ने कहा है कि इसके ऊपर अगर किसी ने बात करनी हो, कुछ सवाल करना हो, या आप बेशक आप आके कहना चाहते हैं जी लो जी ये भी सारा कुछ झूठ है, तो वो लोग भी मोस्ट वेलकम है। ये मैंने अभी नीचे लिंक दे दिया है व्हाट्सएप चैनल का, ये कमेंट आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर हमने लिंक दे दिया है। यहाँ पे प्रायोरिटी पे लिंक मिला करता है हमारे प्रोग्राम का। सबसे पहले हम यहाँ पे जो फॉलोअर्स हैं व्हाट्सएप पे उनको डायरेक्ट सेंड कर देते हैं, तो सबके इनबॉक्स में वहाँ पे पहुँच गया होगा। तो वहाँ से आप ज्वाइन करें, आप प्रोग्राम में शामिल हो, अपनी बात रखें। अब हम बाकी हमारे साथ जो अकरम मिर्जा साहब मौजूद हैं, हमारे आसिफ नदीम भाई मौजूद हैं, उनका तबसरा भी इसके ऊपर लेते हैं अगर उनका कोई होगा। और इसी के साथ फिर अगले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे प्रोग्राम के, जो कि एमटीए के ऊपर इन्होंने अब एक पूरा ड्रामा रचाया और किस तरह इन्होंने अहमदियों को भी जो है ना शेख साहब, वो एक हरी गोली एक सफेद गोली वो वाला गेम इन्होंने खेला, और मुसलमानों के साथ भी और सबके साथ मतलब खेलने की इन्होंने कोशिश की। और उसके लिए भी मैंने एक बड़ी जबरदस्त यार एक पैकेज तैयार किया है आप लोगों के लिए। आज जो है ना एक बोनस में यूथ जो है ना मीम्स शेख साहब बड़ी पसंद करती है, तो मैंने जरा 2 अदद तैयार करके रखी है। तो उस एक छोटा सा समझ ले कि ये है कि आपने डिफरेंस ढूंढना है। वो होते थे ना बचपन में, वो गेम खेलते थे 2 तस्वीरें के फाइंड द डिफरेंस, कि इसमें 5 डिफरेंस ढूंढे, तो आपने मुझे ढूंढ के देना है।
آپ کو میں نے MTA کا آفیشیل ایک بندہ دکھانا ہے اور ساتھ میں نے آپ کو ایک اور چیز دکھانی ہے, اور واللہ آپ نے مجھے ڈفرنس ڈھونڈ کے دینا ہے. تو یہی لائیو شو کے اندر آپ کو انعام دیا جائے گا, واٹر کولر جناب, ہے جی. تو جوائن کر لیں, کال جس نے کرنی ہو. اکرم صاحب, آصف صاحب, موڈ کو تھوڑا سا لائٹ کرتے ہوئے جناب آپ کی طرف بڑھتا ہوں. آپ اکرم صاحب پہلے آپ کی طرف میں آتا ہوں. آپ کے تبصرے بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں اور آپ ہمارے پروگرام کی جان ہے جناب, آپ ہماری آن ہے. بس میں آگے نہیں کہتا ورنہ ہو سکتا ہے چینل پہ پابندی لگ جائے. جی جناب, آپ مرزا صاحب ہی ہیں. جی سر. سر یہ آخر یہ میں سب چل رہا ہے. ہاں وہ آخر میں سر وہ ایک خان نام آتا ہے پھر مسئلے ہو جاتے ہیں. آپ کریں چھوڑیں, سیاسی ہو جائے گی بات. جی بات یہ کہ جو وہ شیخ صاحب کے بارے میں کہتے رہتے ہیں نا, یا بلکہ وہ پروگرام میں کہتے ہیں کہ وہ 3-4 جاہل قسم کے بندے جو ہے نا وہ اسکرین پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان میں سے ایک جو ہے نا وہ اپنا اس طرح کے ہیں. مسئلہ یہ کہ ہم جواب میں ان کو جو ہے نا میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ شیخ صاحب جو ہے نا وہ شیخ صاحب کو مرتد کہتے ہیں, تو شیخ صاحب جواب میں ان کو جو ہے نا وہ MD مسلمان یا وہی کہتے ہیں شیخ, کیونکہ شیخ صاحب کا ماننا ہے کہ جھوٹ کا جواب جھوٹ سے ہی دیا جا سکتا ہے. بہت خوب مرزا صاحب, یہ دیکھیں گہرائی کی بات شیخ صاحب. جی ٹھیک ہے نا, کہ جھوٹ کا جواب جو ہے نا وہ جھوٹ سے ہی دیا جاتا ہے. یہ نہیں یار کتا آپ کو کاٹ لے گا تو اپنا ضروری تو نہیں کہ آپ نے بھی جو ہے نا وہ کتے کو کاٹنا ہے. بات جگہوں پہ جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا چپ کر کے انجوائے کریں. اشارہ کافی ہوتا ہے, اشارہ ہی ہاں کافی اشارہ کافی جی. ہوتا ہے. باقی یہ جو غبن والے معاملات ہیں نا, آپ دیکھیں مال غنیمت میں کچھ جو ہے نا وہ ایک آدھ دفعہ کی شکایت آئی تھی کہ کچھ لوگوں نے جو ہے نا وہ اس طرح کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں, تو یعنی کو کچھ پیالہ یا کوئی رسی یا کوئی اس طرح کی چیز جو اپنا وہ تھی, تو وہ ایک مسئلہ آیا تھا. لیکن ادھر تو مرزا صاحب کی زندگی میں ہی غبن والے معاملات جو ہے نا وہ شروع ہو گئے تھے, جب روحانی خزائن کے نام پہ انہوں نے وہ 300 دلیلوں والی کتاب جو آج تک جو ہے نا وہ سامنے نہیں آ سکی, کہ اس کا وعدہ کر کے تو اپنا وہ اکٹھا کیا, اور وہ سارا کر کے, یہ میں صرف اشارہ ہی دے رہا ہوں, اس پہ ہم جب شیخ صاحب اجازت دیں گے تو ہم جو ہے نا وہ پورا اس پہ تفصیلی جو ہے نا وہ پروگرام کریں گے. تو اس کے بعد پھر یہی الزام لاہوری جماعت نے جو ہے نا وہ ان کے اوپر لگایا کہ جب ایک انجمن جو ہے نا وہ موجود ہے تو آپ جو ہے نا وہ یہ اپنا کیوں کر رہے ہیں. اور اس وقت بھی یہ مختلف ادوار میں یہ الزام جو ہے نا وہ لگتے رہے ہیں. مثلاً کچھ عورتیں گئی مرزا صاحب کے گھر میں, انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ چندہ مانگتے ہیں اشاعت اسلام کے نام پہ, تو ان کی بیگم نے تو بڑے اپنا بھاری بھرکم جو ہے نا وہ زیورات پہنے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ بہت ساری ہیں, اور یہ شروع سے آ رہا ہے. اور یہ جو ہے نا اپنا یہ جو پاناما لیکس تھیں تو اس میں مرزا مسرور صاحب کا نام بھی آیا تھا. آف شور کمپنیاں جو ہے نا وہ 2 یا 3 غالباً وہ مبینہ طور پہ جو ہے نا وہ مرزا مسرور صاحب جو تھے نا ان کے تھے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اور جو کچھ ہے وہ اس کی طرف کافی اشارہ اپنا کر دیا ہے. تو اس پہ ہم انشاءاللہ جو ہے نا وہ ایک مستقل پروگرام رکھیں گے جہاں پہ مرزا صاحب سے لے کے موجودہ جو ہے نا ان کے نام نہاد جو خلیفہ ہیں, خلیفہ بلا عرض جو ہے نا وہ جو خلیفہ ہیں, تو ان کی خلافت جو ہے نا وہ بغیر کسی جو ہے نا وہ اس کے ہے کسی حکومت کے ہے. حالانکہ قرآن جو ہے نا وہ تمکنت فی الارض کی شرط لگاتا ہے, یعنی جب مرزا صاحب نے حج نہیں کیا تو خادم صاحب کہتے ہیں جی وہاں پہ یہ تو دوسری طرف نہیں شیخ صاحب صرف 1 منٹ, میں وہ چونکہ وہ بات صرف کہ مرزا صاحب نے حج نہیں کیا تو خادم صاحب وہاں پہ کہتے ہیں جی حج کی شرائط پوری نہیں تھی. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ تمکنت فی الارض جو ہے نا وہ خلافت کے لیے شرط فرما رہا ہے. اب کم از کم ان کو کہنا تھا کہ قرآنی شرط تو کم از کم پوری کر لیتے. یہ ہم مرزا قادیانی سے لے کے اور موجودہ خلیفہ تک ہم ان کی جو بدعنوانیاں ہیں یا ان کے جو مالی معاملات ہیں یا جو ان کی بددیانتیاں ہیں دوسرے معاملات میں, وہ انشاءاللہ ہم شیخ صاحب کے ساتھ اگلے کسی پروگرام میں لے کے آئیں گے. ایک بڑا ضروری میسج آ گیا ہے, بندہ خدا جی اسے کر لینے دو. وہ میسج جناب کچھ فاروق صاحب اس طرح ہے. جی میرے خدا ٹھہر جاؤ یار, میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. اب لوگوں نے میسج پہ میسج آ
وہ لندن سے ایک مجھے میسج آیا ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ جو آپ نے تجویز دی ہے یہ بڑی اچھی ہے کہ مرزا مسرور جب اس چیز کو مان گئے ہیں اور انہوں نے فارغ کیا ہے کہ انہوں نے لوگوں, یہ جو پبلک منی تھی, چندے کا پیسہ گیا ہے اس میں سے, اور جو لوگوں سے قرض وغیرہ لے کے اس شخص نے نہیں واپس کیے, تو مرزا مسرور کمپنسیٹ کرے. تو ایک جو فیملی نے کہا ہے کہ جی آپ بے شک ہمارا نام بھی بتا دیں, بہرحال نام تو نہیں میں بتاؤں گا ان کا. مسرور میاں اگر یا یہ کلٹ کے مطلب کوئی بھی ذمہ داران جو ہیں اس چیز پہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جنہوں نے بھی مطلب جس کے پیسے ہیں اور اس چیز پہ وہ مطلب جو قرض دیے اس کو طاہر چودھری کو اور وہ نہیں دے رہا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہمیں چاہیں کہ سامنے تو ہم مسرور کے سامنے آ سکتے ہیں, بالکل سامنے آئیں گے کہ اور اس سے تصدیق کی جا سکتی ہے, ہمیں کمپنسیٹ کیا جائے, ہمارا پیسہ واپس دلایا جائے, یا آپ باقاعدہ طور پہ پبلکلی اس چیز کا اعلان کریں اور اس شخص کو حوالہ پولیس کریں کہ آپ نے اپنے مطلب کلٹ سے اسے خارج کر دیا کیونکہ آپ نے کیا ہے عہدے سے برطرف. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو خارج کریں اور پولیس کے حوالے کریں کہ اس نے یہ غبن کیا ہے, تو پھر معاملہ ہم کورٹ میں لے کے جاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں وہ ہم پہ ہے. جب تک آپ اس کو اون کر رہے ہیں, اس کو خارج نہیں کر رہے اپنے سے, آپ اسے برطرف صرف کر رہے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ اس نے یہ غبن کیا ہے, یہ جرم کیا ہے, تو آپ اسے پولیس کے حوالے نہیں کر رہے, تو آپ پیسے دیں ہمارے اور آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. یہ ان کے میسج کا مفہوم بڑا زبردست یہ چیز ہے. اسی طرح اور ہیں وہ لوگ کہتے ہیں جی ہاں یہ چیز ہے, ہم نے بھی شکایت کی, ہم نے بھی کیوں, کہتے ہیں بڑے عرصے سے کر رہے ہیں, یہ میسج پہ میسج آ رہے ہیں اس چیز کے حوالے سے. تھینک یو. جی شیخ صاحب بہت شکریہ, بڑا زبردست آپ نے فیڈ بیک شیئر کیا پروگرام کے دوران, جو کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں. کامنٹس بھی کافی ہمیں اس حوالے سے آ رہے ہیں, بہرحال کامنٹس کو اینڈ میں دیکھوں گا میں. آصف ندیم صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. آصف ندیم صاحب, اگر آپ کا اس چیز کے اوپر تبصرہ ہو جو یہ معاملہ ہوا ہے تو ضرور ارشاد فرمائیں. مجھے بتائیے گا کہ میری طرف سے چوٹ تو نہیں آ رہا زیادہ؟ آپ کی آواز میں بس وہی ڈسٹورشن ہے, باقی تو ٹھیک ہے. اس کو آپ مائک اتار ہی دیں, میرے خیال میں موبائل سے ڈائریکٹ بات کر لیں, شاید صحیح ہو جائے. وہ ذرا سا میرے سے دور ہے فون, تو میں کوشش کرتا ہوں ذرا سی ہلکی آواز میں بات کروں. نہیں آصف صاحب, اس میں جو ہے نا بہت جو ہے نا مزہ نہیں ہے بات کرنے کا, ڈسٹورشن بہت زیادہ ہے. آپ خود سنیں گے نا ریکارڈنگ میں جب آپ کو احساس ہوگا. آپ ذرا اگر تو کر سکتے ہیں تو ہاں موبائل کو تھوڑا سا کر لیں قریب اور جو ہے نا اس کو اتار لیں. ٹھیک ہے, میں پھر اس طرح سے کوشش کرتا ہوں. آپ لوگ بات جاری کریں, میں بات کروں. میرے پاس تھوڑا سا. جی ٹھیک ہے آصف صاحب, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ٹیکنیکل پرابلم تھوڑی سی آ رہی ہے. آصف صاحب ابھی ہمیں دوبارہ جوائن کرتے ہیں. تو ناظرین, یہ معاملہ آپ نے دیکھا, یہ شیخ صاحب نے آپ کے ساتھ یہ خبر ساری شیئر کی مربی صاحب کے حوالے سے, اور آپ کو پتہ ہے زیتون چینل اس حوالے سے آپ کو ہمیشہ سے آگاہ رکھے ہوئے ہے. چاہے وہ محترمہ ندا نصر والا معاملہ تھا جو شیخ صاحب نے بات کی, ندا طاہر صاحبہ, تو اس حوالے سے بھی ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا اور بتایا تھا. اور پھر جب وہ کیس ایک بڑا اہم موڑ لینے والا تھا تو تب بھی شیخ صاحب نے ہنٹ دیا تھا اور آپ سب نے دیکھا کہ وہی ہوا تھا. تو اپنی اس خوبی کو برقرار رکھتے ہوئے زیتون اسی طرح اس سلسلے کو آگے بڑھائے گا. اور جس طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ فیڈ بیک آیا اور شیخ صاحب نے نام نہیں شیئر کیا, تو یہ بھی ہمارا ایک خاصہ ہے کہ ہم جو ٹی آر پی کے چکروں میں ہم یہ نہیں ہے کہ کسی کی پرائیویسی کو ہم بریچ نہیں کرتے ہیں. تو اگر آپ کو پسند ہو تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا, ہمارے اس سفر کا حصہ بنیے گا, اس آگاہی کی مہم کا حصہ بنیے گا. ہفتے کو ہمارا پروگرام آیا کرتا ہے سیرت المہدی کے نام سے, جس کے جو مرزا صاحب نے اشارہ دیا, اس کے اندر ہم مزید اس چیز کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں کہ کیا علمی کوتاہیاں جو ہے نا مرزا صاحب نے اور ان کے سپوتوں نے کی ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف.
नाजरीन, और यकीनन मैं चाहूंगा आसिफ साहब का माइक जरा जल्दी से ठीक हो जाए, अल्लाह करे, क्योंकि इसके ऊपर उनका तबसरा बड़ा जबरदस्त है और मैं उसका मुंतजर हूँ। MTA ऑनलाइन 1 के नाम से जो इनका चैनल है, जो स्ट्रीम चलती है यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर एक प्रोग्राम होता है पूरे 5 घंटे का। 5 घंटे से भी शायद ज्यादा ही था ना शेख साहब, 5 घंटे ऊपर मिनट थे कुछ जी। ये फ्राइडे को भी 24 तारीख को। और मजे की बात है, मैंने इसी प्रोग्राम के स्टार्ट में दिखाया है, आप वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा जो लोग नए आए हैं। अब वो प्रोग्राम आप जाके देखेंगे तो 1 घंटा 36 मिनट का पड़ा है, बाकी सारा जनाब जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कोई अता पता नहीं है। अब हुआ क्या था, ऐसा क्या हुआ ऐसा क्या हुआ कि ये करना पड़ा है? वो आपने वो देखा, हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ, ये क्या हुआ? ये तो गामछा खुल गया, ये तो धोती खोल दी किसी ने जाके। तो ये जनाब, ये जो धोती खुली और ये जो पोल खुली, ऐसा क्या हुआ कि इनको वीडियो डिलीट करनी पड़ी? और ये फिर इनके जनाब, इनके बेचारों के चेहरे, ये चेहरे मैं दिखाऊंगा जब आसिफ साहब बात करेंगे। ये इस तरह बैठे हुए थे शेख साहब उस प्रोग्राम के अंदर, इस तरह से कि मतलब अब अभी ये रो पड़ेंगे और अभी ये मिन्नत करेंगे, यार भाई तू बंद कर दे कैमरा, चला जा भाई, बस कर, रुलाएगा क्या 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 कर रहा है हमारे साथ। तो सबसे पहले मैं शेख साहब की तरफ ही बढ़ता हूँ। शेख साहब, आपने वो प्रोग्राम देखा होगा? हाँ, मेरी आवाज सही आ रही है आपको? आसिफ, हाँ जी, आसिफ को ले लें जी। आसिफ साहब, अच्छा, मेरी आवाज सही आ रही है? अब मेरी आवाज सही हो गई है, बहुत जबरदस्त। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं ना वो जो अभी तंजानिया के जो अमीर के बारे में बात हो रही थी ना, इस सिलसिले में वैसे तो शेख साहब ने बहुत सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे उठाए हैं, लेकिन उनमें ना थोड़ा सा मैं अपने अल्फाज भी ऐड करना चाहूँगा कि जैसे निदा के मामले में शेख साहब ने बताया, फरमाया कि वहाँ पर कुछ और मामला, और फिर हम ये भी सुनने में ऑडियो अगर सुने तो ये भी पता चलता है, उसमें ये कहा है कि हो सकता है उन्होंने माफ़ी मांग ली हो, ठीक है। फिर कादियान में गबन का सिलसिला हुआ था तो वहाँ पर सज़ा दी गई कि इतने लाख दफ़ा जो है इस्तग़फ़ार पढ़ें, तो वहाँ मामला ज़रा सा डिफरेंट है, यहाँ मामला ज़रा से डिफरेंट है। अच्छा, एक जो अहम बात है ना शेख साहब कि ये लोग पकड़ाते क्यों नहीं है, ये पुलिस में क्यों नहीं ये इस तरह के गबन का वो करते? वो इसलिए नहीं करते कि ये सारा के सारा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ठीक है। और अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो जो जमात के लिए ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं वो भी सारी की सारी सामने आ जाएगी। तो ये सबसे बड़ा मसला है, इसीलिए ये लोग पुलिस की तरफ जाते नहीं है, क्योंकि इनके सारे के सारे पैसे तो मनी लॉन्डर होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और जमात अहमदिया को इस बारे में पता ही नहीं है कि किस तरह से चंदों का हिसाब किताब होना चाहिए, क्या लीगल इश्यूज होते हैं, लीगल इश्यूज में रहते हुए किस तरह से पैसा इधर से उधर ट्रांसफ़र होना चाहिए, ये सारे मामलात अहमदियों को पता ही नहीं है। फिर ये यहाँ पे आई एम सॉरी आसिफ, यहाँ पे मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूँगा। देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूँ, जितनी बड़ी ये एम्पायर है ना, आप ने ये बात कह दी कि इन्हें पता नहीं है, इन्हें हर रास्ते का पता है। सिर्फ एक छोटी सी बात बताता हूँ आप लोगों को। रिसेंटली मुझे रबवा शनाब नगर जिसे कहते हैं, पाकिस्तान से बाकायदा तौर पे एक जिम्मेदार ऑफिसर ने, जिसका ताल्लुक सदर मराकज़ सदर अंजुमन अहमदिया से है, जो सदर अंजुमन अहमदिया के तहत जो जितने भी मराकज़ है ना, उनके दफातर हैं, उनका एक अहम ओहदेदार उस शख्स के बकौल के सिर्फ इन दफातर का, जो सदर अंजुमन अहमदिया के दफातर हैं, इनका माहाना बिजली का बिल जो है वो 1.5 से 2.25 करोड़ रुपए का है। 1.5 से 2.25 करोड़ का बिजली का बिल है। अब आप मुझे ये बताएं कि जब बिजली का बिल इतना होगा, ये खर्च जो है, तो इसकी आमदन कितनी होगी? अब इसे फैला दें पूरी दुनिया के ऊपर।
کہ جو بھی اخراجات ہیں وہاں پہ بجلی کے نہیں ہیں لیکن گاڑیوں کے ہیں, دفاتر کے کرائے ہیں, یہ وہ دس اینڈ دیٹ وٹ ایور, ان کی جو آمد ہے بلینز کے اندر ہے. چندہ جب یہ ایک آرگنائزیشن اتنا پیسہ ہولڈ کرتی ہے تو اس کے پاس جو اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں, اس کے پاس جو چور راستے بچانے والے لوگ ہوتے ہیں, جو لائرز ہوتے ہیں, وہ کتنے زبردست ہوتے ہیں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ان کو سب کچھ پتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ یہ اندر کر رہے ہیں وہ ایکسپوز ہو جائے گا. پتہ ان کو ہر چیز کا ہے, اور یہ اپنے آپ کو بالکل محفوظ رکھ کے کرتے ہیں. ان کو سارا پیسہ یہ دے کے یہ سارے سلسلے کرتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ویسٹ کے اندر جو اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں سرٹیفائیڈ اور چارٹرڈ, جن کا سائن چلتا ہے کہ انہوں نے چیک کر لیا ہے تو اس کے بارے پوچھ گچھ نہیں, یہ ان کو کتنا پیسہ دیتے ہیں اپنی ان تمام مجرمانہ ٹرانزیکشن کو چھپانے اور انہی کی ایڈوائس کے اوپر یہ کرنے کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جس سے سب میں میں سمجھا آپ کی بات ختم ہو گئی. میں یہی کہہ رہا تھا کہ عام احمدیوں جو چندہ دینے والے ہیں نا, ان کو نہیں پتا ہوتی بات. میں ان کو ذکر کر رہا تھا, لیکن آپ نے اچھا کیا کہ اس بات سے وہ باقی باتیں بھی کھول دی ہیں کہ بالکل ان کو یہ جتنے بھی پیسہ ٹرانسفر ادھر سے ادھر کرنے والے ہیں ان کو تو سارے چور راستے پتہ ہیں. لیکن یہ جو عام احمدی جو چندہ دے رہے ہیں نا, میں ان کو کہہ رہا تھا کہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ کیوں نہیں یہ چیزیں بتائی گئیں, کیوں نہیں پولیس میں رپورٹ کی گئی. اس لیے کہ پیچھے ایک فہرست ہے جرائم کی جو انٹرنیشنل کرائمز کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جماعت کو یہ سمجھ آنی چاہیے. اب آپ نے جو ایک بات کی ہے نا, اب اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں ان چور راستوں کے لیے جو ان لوگوں کو ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ یہی چندہ دینے والوں کا پیسہ ہی ہوتا ہے, وہ اپنی جیب سے تھوڑی لگائیں گے. تو میں پھر جب یہ کہتا ہوں نا کہ جماعت میں چندہ دینے والے جو بیوقوف کہوں گا, بیوقوف لوگ ہیں جو جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا پیسہ کتنا پیسہ لگ رہا ہے, وہ یوں سمجھ لیں کہ 1 روپے میں سے 1 آنا بھی شاید نہیں لگتا ہو, شاید 100 روپے میں سے 1 آنا غریبوں میں لگتا ہو, اس سے زیادہ کہیں نہیں لگتا. یہ زیادہ نہیں ہے. آصف آپ جس چیز کی طرف کہہ رہے ہیں نا, یقین کریں کہ جتنے ٹیلی فونز مجھے آتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ طور پہ کریٹیسائز کرتے ہیں اور ہم سے اتفاق بھی کرتے ہیں, لیکن ایسے لوگ بھی ہیں اور ان میں بھی خواتین کی تعداد زیادہ ہے جو کہتی ہیں کہ نہیں, ہم جو بھی ہیں ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے, اگر ایسا ہو جائے, اگر یہ ویسے ہوں, اگر یہ جھوٹے ہوں, اگر یہ فراڈ کر رہے ہوں, جس طرح آپ وہ بقول اس کے کہ بھائی ہم الزام لگا رہے ہیں, تو اللہ ان کو تباہ و غارت کر دے. اب یہ جو لوگ ہیں بیچارے سیدھے سادے, جنہوں نے نہ پڑھا نہ دیکھا نہ کچھ بھی, وہ ان کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ وہ اپنے بچوں کے منہ سے نوالا کھینچتے ہیں, یقین کریں, اور ان کو دیتے ہیں, اور ساتھ میں ان کو کتنا بھی کر لیں. یقین کریں میں اتنا ان کے ساتھ ترک پاتا ہوں کہ نہیں دیکھو بی بی بات تو سمجھو, کوشش تو کرو اس چیز کو جاننے کی. وہ کہتے جی نہیں, ہمارے حضور نے یہ کہہ دیا. اب انہوں نے اس پہ غور نہیں کرنا, سوچنا نہیں ہے, انہیں یہ جی حضور نے کہہ دیا. یہ جو عقیدت ہے نا وہ اس نے مروایا ہوا. آج انسان ہمیشہ شرک جو کرتا ہے نا, نفرت کی بنیاد پہ نہیں کرتا, یہ میری بات ذہن میں رکھیے گا. شرک ہمیشہ پیار میں ہوتا ہے, عقیدت میں ہوتا ہے. اس لیے یہ لوگ کہاں تک چلے جاتے ہیں, عقیدت میں, پیار میں, قبروں کو پوجنا, وہ حرکتیں کرنی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ سارا کچھ عقیدت اور پیار میں ہوتا ہے. تو ان کے پاس انہوں نے جو برین واش کیے ہوئے ہیں, جو بچپن میں جس طرح سے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, ہم احمدی بچے, ہم مختلف, اور اب جو سلسلہ آ گیا ہے تو اب وہ سلسلہ یہ آ گیا ہے کہ آپ نے یہ جو لوائے احمدیت ہے, یہ دین احمد کا جھنڈا جو ہے نا, اسے اونچا رکھنا ہے.
اور خلافت کے ساتھ آپ نے وابستہ رہنا ہے. اب آپ غور کریں اس چیز پہ, کیا یہ اسلام کا پیغام ہے؟ یہ اسلام کے اندر جو نقب لگائی گئی ہے یہ اب اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس چیز کو, اور یہ کس طرح بالکل شروع سے برین واش کر کے لے کے جا رہے ہیں. آپ کو ان کے ذہن کو پڑھتے ہوئے, ان کے چال کو دیکھتے ہوئے, ان کی حرکتوں کو سمجھتے ہوئے آپ کو سد باب کرنا ہوگا. اگر آج آپ اسی چکر میں پھنسے رہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے نہیں آئیں گے, معراج جسمانی تھا روحانی تھا, عیسیٰ کا رفع کیسے ہوا وہ خود گئے, یقین کرو یہ بڑے خوش ہیں آپ کو ان چیزوں میں الجھائے ہوئے. اور یہی سارا سلسلہ وہ لے کے بیٹھے, وہ جو ایم ٹی اے والے جو بات ہم کر رہے ہیں اس پروگرام کے بارے میں جو بات ہونی, وہ اچھے بھلے لوگوں کو ان چکروں میں لے آئے ہیں کہ جی ٹھہریں کیونکہ آپ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں, آئیے جی ہم فیصلہ کریں آپس میں بیٹھ کے کہ آخری نبی کون ہے, ہو از دا لاسٹ پروفٹ. کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ نبی ہے تو پھر آخری نبی تو وہ ہو گیا, اور اگر ایسے نہیں ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے تو حضرت عیسیٰ آخری نبی ہو گئے, تو رسول کریم تو رہے. ان چکروں میں الجھا کے یہ اپنا الو سیدھا کیے ہوئے ہیں. یہ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی, غور کرنی پڑے گی اس چیز کے اوپر. جی تھینک یو. جی شیخ صاحب تھینک یو سو مچ. بڑی زبردست شیخ صاحب آپ نے ایک بات کی تھی, اور اس پہ میں چاہوں گا ناظرین کو ذرا تھوڑا سا اس بات کو غور سے سمجھیے گا. میں نے ریسنٹلی کہیں پہ, مجھے حوالہ یاد نہیں ہے تو اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ حدیث ہے, میں نے سنا تھا کہیں پہ, بات دل کو لگنے والی تھی کہ شرک کو پہچاننا ایسے ہے جیسے اندھیری رات میں کسی پہاڑی کی چوٹی میں رینگتی ہوئی چیونٹی کو دیکھنا. اب جو شیخ صاحب نے بات کی ہے نا, اس بات میں بڑا وزن ہے, کیونکہ شرک آتا ہی اسی طرح سے ہمیشہ, بڑے پیار اور محبت کے راستے سے کسی کی عقیدت میں. وہ اور جب پہلے شروعات ہوئی تو وہ انبیاء کی عقیدت سے شروع ہوا تھا. لٹرلی وہ لوگ جو توحید کی باتیں کرتے رہے ان کے نام پہ شرک چل پڑا, اندازہ کریں. تو احمدیو آپ غور کریں کہ کن کہاں سے نام شروع ہوا. دین محمد سے ہوتے ہوئے آپ دین احمد, دین مرزا, اور مطلب اب اسلام کا تو نام بھی اسکپ کرتے جا رہے ہیں نا, سارا اپنی برانڈنگ الگ سے, احمدیت, احمدیہ اسلام میں تو کمی رہ گئی تھی, ایک ساتھ جو ہے نا وہ ایڈ کر کے نا ایک ایکسٹینشن احمدیہ اسلام, تو وہ پورا کرنے کی ناکام سی کوششیں کر رہے ہیں. خیر لنک میں نے نیچے بھی دے دیا ہے اسٹریم یارڈ کا, تو وہاں سے بھی لوگ جوائن کر سکتے ہیں. اب نا باقاعدہ پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے, اور کالر کو آئیں گے, اگر انہوں نے پچھلے حصے پہ بھی تبصرہ کرنا ہوگا, بات کرنی ہوگی تو موسٹ ویلکم. لیکن اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آصف صاحب کی آواز ذرا چونکہ ٹھیک ہو گئی ہے تو وہ ذرا شروعات کریں, اس پہ پھر میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. اکرم مرزا صاحب, شیخ صاحب اس پہ فائنل کر لیں گے بات, اور پھر کالرز کا سلسلہ میں جو ہے نا شروع کرتا ہوں. ہمارے ساتھ سکندر مرزا اور مبارک بھائی ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں, میں امید کرتا ہوں وہ تھوڑا سا مجھے برداشت کریں گے انشاءاللہ, تو پھر جو ہے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. میری آواز آ رہی ہے؟ ذرا مجھے کوئی دوست بتائیں ذرا. آ رہی ہے. ہیلو, آ رہی ہے بھائی. اکرم صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا تمہیں میری آ رہی ہے, میری آواز نہیں تمہیں جا رہی فاروق. جی میں ابھی 2 منٹ میں بات کرتا ہوں. اچھا میری آواز نہیں فاروق کو گئی, یا فاروق کو کسی کی بھی نہیں جا رہی. اکرم پوچھیں ذرا فاروق کو. فاروق آ رہی ہے آواز آپ کو؟ میوٹ ہے وہ. جی تھوڑا سا پرابلم ہو گیا تھا. اچھا جی, تو میں بات کر رہا تھا, میں چاہ رہا تھا ذرا آصف صاحب ہیں لائن پہ؟ وہ کہہ رہے ہیں میں کرتا ہوں ٹھہر کے بعد. اچھا چلیں ٹھیک ہے. آصف صاحب آج جو ہے نا آپ اچھا جی چلیں پھر. مجھے نہیں پتا کہ میری آواز جب ڈسکنیکٹ ہوئی ہے تو کیا کون بات کرنے لگا تھا؟ اکرم صاحب آپ کرنے لگے تھے بات؟ نہیں میں نہیں کرنے لگا تھا تو اس نے کہا میں 2 منٹ میں کرتا ہوں. اچھا چلیں ٹھیک ہے آصف بھائی جب تک آتے ہیں. اچھا میں ذرا نا کچھ زیارتیں کرواتا ہوں ذرا. اچھا میں نے جو کہا تھا عوام کو کہ چھوٹا سا شیخ صاحب وہ ذرا نا ہے اگلے سلسلے کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک ذرا واٹر کولر جو ہے نا وہ تو بانٹ دیا جائے نا. جماعت احمدیہ بھی نلکے لگاتی ہے 4 لاکھ میں. تو اچھا اب فائنڈ دا ڈفرنس گیم میں نے آپ کو کہا تھا, آپ ذرا غور سے دیکھیں ذرا. اچھا پہلے میں ویسے چہرہ دکھاتا ہوں نا, ہنٹ دیتا ہوں, آپ شاید کہ کوئی نیچے گیس کر لے. ذرا یہ ذرا چہرہ مبارک دیکھیں, اور میں چہرے پہ کوئی کامنٹ نہیں بائی دا وے کر رہا ہوں, میں حالت ان کی جو ہے نا میں اس پہ بات کر رہا ہوں. یہ ذرا ہو رہی ہے شو کہ نہیں تصویر؟ ہاں
جی جی آ رہی اچھا ہے یہ تصویر دیکھیں، نظر آ یہ اسنیپ شاٹس اسی پروگرام کے ہیں جو بڑا جناب شیخ صاحب خم ٹھوک کے یہ کیا گیا تھا جی آؤ جی فیصلہ ہو جانا ہے آج کون آخری نبی ہے کون نہیں ہے. یہ ذرا دیکھیں اور کامنٹس میں گیس کریں جناب ذرا. ہاں جی آپ شخصیت گیس کریں. اچھا سیدھا نام نہیں مجھے ان کا بتانا, آپ بتائیں ذرا کسی مشہور شخصیت سے اے جناب آپ کو ان کی حالت ملتے جلتے دکھائی دیتی ہے اس پروگرام میں. یہ جناب پروگرام کرنے بیٹھے ہیں, ہم نے جی نان احمدیوں کو انوائٹ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. وہاں پہ امتیاز صاحب کو بلایا, وہاں پہ بلایا کیا مطلب انہوں نے رکھا اپنی طرف سے بڑک ماری. وہاں پہ عدنان راشد صاحب گئے. تو اس کے بعد حالت ذرا دیکھیے چہروں کی. یہ ذرا یہ اگلی عدنان راشد صاحب والی تصویر نظر آ رہی ہے جی, کیونکہ میرے پاس تھوڑا سا لیٹ شو ہو رہی ہے. اچھا یہ دیکھیں ذرا. اور یہ ایک اور صاحب تھے, یہ ذرا ان کو بھی دیکھیں, ان کے معصوم چہرے دیکھیں, ان کی حالت دیکھیں بیچاروں کی, ان کی بھی ذرا زیارت کریں. یہ جی یہ ہاتھ اٹھائے ہوئے کہ گویا اللہ بھلا کرے, اللہ کے نام پہ دے بابا, جو دے اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا. میں کوئی بری بات نہیں کر رہا ہوں, چندہ ایسے ہی چندہ تو اللہ کے نام پہ مانگتے ہیں نا, کہ دے احمدی اللہ کے نام پہ چندہ دے, پھر ہم اس کے گدے خریدیں, گھوڑے خریدیں, مزے کریں. اب دیکھنا یہ ہے فاروق صاحب میں گزارش کروں گا آپ سے کہ دیکھیں نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا سیریس ہم پروگرام کر رہے ہیں. شیخ صاحب نہیں, مجھے ایک منٹ تو دیا کریں نا شیخ صاحب. نہیں چندہ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال ہماری نظر میں جو بھی ہوں ان کے لیے, یہ جو احمدی حضرات ہیں ان کے لیے یہ بڑے محترم لوگ ہیں اور وہ ان کا پورا احترام کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, یہ لوگ مطلب کچھ بھی کریں, ہمیں ان کے رویے پہ اور ان کے الفاظ اور ان کا جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر پورا حق ہے کہ ہم اپنے کامنٹ دیں. باقی دیکھیں نا, اب میں ایسے ہاتھ کر رہا ہوں, وہ کسی ایسے وہ جو فریم ہوتا ہے اس پہ لا کے کھڑا کر لیں اور وہ کہیں جی دیکھیں جی یہ شیخ جو ہے قوالی کر رہا ہے, تو مطلب یہ کہہ شیخ صاحب آپ درست فرما رہے ہیں, بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. لیکن شیخ صاحب ایک ہوتا ہے کہ میں نے 1 سیکنڈ آپ کی کوئی تصویر نکال لوں, میں 2 سیکنڈ, ایک ہے 5 گھنٹے کے پروگرام میں آپ کی بری حالت ہوئی ہو. شیخ صاحب اب اتنا تو کہنے کا مجھے حق ہے, ٹھیک ہے آپ کو میرے کسی الفاظ سے وہ ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, اچھی بات ہے, ہمدیوں کو بھی ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. ایک پورے 5 گھنٹے کے پروگرام میں آپ کی ایک تو حالت پتلی ہو اور اوپر سے آپ پھر جناب سوشل میڈیا پہ بڑکے مارتے پھریں, اس پہ کرتے ہیں نا, اس پہ ہم کریں گے, اس کو ڈیلیٹ بھی کریں. چندہ بات کریں گے, میں اس پہ وہی عرض کر رہا ہوں نا یار, یہ اب نہ یہ کرو. اب یہ شیخ صاحب دیکھیں نا, اب یہ دیکھیں نا, نہیں گیس کر پائے نا لوگ. یہ دیکھیں جناب, یہ دیکھیں 19-20 کا فرق ہے. تھوڑا سا لائٹ ماحول میں بات ہو رہی ہے اور کوئی بات نہیں. اچھا جی, میں نا میرا خیال وہ مرزا صاحب بھی آئے ہوئے ہیں غالباً, وہ بھی سکندر صاحب آئے ہوئے ہیں. آصف صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں ذرا. نہیں, مرزا علی صاحب. اچھا مرزا علی صاحب میں لیتا ہوں شیخ صاحب, میں لیتا ہوں, میں ضرور سب کو موقع دیتا ہوں. آصف صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں ذرا, میں ریکویسٹ کروں گا. جی سر, جی آصف صاحب کیا کہیے گا آصف بھائی. اچھا آپ پیارے الفاظ کا چناؤ کر لیں, اچھے الفاظ کا چناؤ کر لیں. میری طرف سے معذرت, مجھے جو محسوس ہوا میں نے وہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے, میں خاموش رہتا ہوں, آپ حکم کریں. تھینک یو سو مچ. نہیں جزاک اللہ. دیکھیں بات یہ کہ یہ آپ کا شو ہے, تو آپ کو اتنا تو ضرور بنتا ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. لیکن اچھا یہ میں نا اس پروگرام کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ان لوگوں نے نا یہ پروگرام سے پہلے اصل میں ہوا کیا ہے جماعت احمدیہ کے ساتھ کہ امتیاز اور عدنان یہ لوگ نے جب اسپیکرز کارنر انگلینڈ میں جو پچھلے سال جلسہ ہوا تھا, ان دنوں میں ان لوگوں نے جب ڈیبیٹ کرنی شروع کی ہے تو بے شمار جو مسلمان ہیں ان کے پاس جماعت احمدیہ کے بارے میں کافی حقائق پتہ ہیں ان کو. اور امتیاز جو آسٹریلیا میں ہوتے ہیں, ان کے ساتھ میری کنورسیشن بھی ہوتی رہتی ہے پرائیویٹ میں بھی, تو ان کے پاس بہت زیادہ مواد ہے, بہت سارے اتنے سارے حوالے ہیں
تو انہوں نے پے در پے 6 گھنٹے کے پروگرامز کیے ہیں، ڈائلاگ ود امتیاز انگلش پہ، ڈائلاگ ود امتیاز اردو چینل پہ، اور ان پہ احمدیوں کی ریپرزنٹیشن ہوتی رہی ہے. رضی نعمانی بھی گیا ہے اور بھی لوگ گئے ہیں. ابھی آج کل وہ جو مجھے نام نہیں یاد آ رہا، پنساری صاحب، کیا نام ہے ان کا شیخ صاحب؟ ڈاکٹر یحییٰ صاحب. ڈاکٹر یحییٰ صاحب، جی. تو وہ بھی محترم ڈاکٹر یحییٰ صاحب، محترم حکیم ڈاکٹر یحییٰ صاحب، اللہ کے فضل و کرم سے. جی 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 اللہ کے فضل و کرم سے تو بڑا مشہور ان کا ڈائلاگ ہے. تو وہ بھی میں ڈیبیٹس وغیرہ تھوڑی بہت سنتا رہتا ہوں. تو ہوا یہ کہ ایم ٹی اے نے اناؤنس کیا، مجھے لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں نے جماعت کا جو ایم ٹی اے کا انٹرنیشنل ہے اس کے اوپر نہیں شاید نشر کیا، یا میری شاید اس میں معلومات ناقص ہیں. لیکن انہوں نے ہاں میں بتا دیتا ہوں. ایکچولی ہم انہوں نے ایم ٹی اے دیا اور یہی تاثر دیا کہ یہ ایم ٹی اے پہ ہوگا، لیکن وہ ایم ٹی اے جو ان کا آفیشیل چینل ہے وہ نہیں، اور اس کا وہ جو بندہ ہے جو ریپرزینٹیو ہے آصف باجوہ، یہ باسط باجوہ آصف، اس کو سامنے بٹھا کے کر کے کہ جو وہ راہ خدا پہ بھی لے کے آتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کے یہ بات کی اور اس کو ایسوسیٹ کیا ود ایم ٹی اے، لیکن ایکچوئل ایم ٹی اے نہیں تھا جو ان کا اصل آفیشیل ہے. یہ دھوکہ جو ہے یہ مطلب انہوں نے چکما دیا اس کے ایک قسم کا، اور اسی وجہ سے ہوا ہے. جی یہ جی جی اچھا، ان لوگوں نے پہلے اناؤنس کیا کہ اب آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو چیلنج دیتے ہیں کہ آپ آئیں، الفاظ استعمال ہوئے ہیں چیلنج کے، ٹھیک ہے نا، آپ آئیں اور ہم سے ڈائریکٹ سوال کریں، ٹھیک ہے، ہم سے ڈائریکٹ ڈائلاگ کریں. تو یہ جی نہیں وہ کسی اور اچھا، ہم سے ڈائریکٹ ڈائلاگ کریں. اس طرح سے انہوں نے تاثر دیا اور انہوں نے باقاعدہ ٹائم سیٹ کیا، اور جیسے ہی انہوں نے ریلیز کی ویڈیو، عدنان نے اپنے ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا کہ چیلنج ایکسیپٹڈ، ٹھیک ہے. تو یہ اور اس پہ انہوں نے ٹویٹ بیک کیا کہ چیلنج از آن. تو یہ ٹویٹس کے بعد جو ہے یہ انہوں نے باقاعدہ اس پروگرام کو لائیو کیا. میرا نہیں خیال کہ 5 گھنٹے کا تھا یہ، لیکن یہ جو میں نے دیکھا ہے وہ 1.5 گھنٹے کے قریب ہی تھا، کیونکہ ان لوگوں نے نا شروع ہی پروگرام میں انہوں نے ایک تو ٹاپک انہوں نے ایسا سلیکٹ کیا کہ جس کے اوپر جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ان سے کوئی جیت نہیں سکتا، ٹھیک ہے. اور اس کو بددیانتی ہی کہوں گا میں، کیونکہ بات یہ ہے کہ ٹاپک یہ ہونا چاہیے تھا کہ جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب. اب اس میں جب امتیاز سے پہلے ڈاکٹر اظہار آئے تھے جنہوں نے احمدیت کو چھوڑا ہے 3-4 سال پہلے، ان کو انہوں نے میوٹ کیا. پھر امتیاز کو انہوں نے اس انداز سے میوٹ کیا، ہاتھ ریز کر کے، جی مجھے پتہ نہیں کہ آپ کو میری آواز پہلے آ رہی ہے یا میرا اشارہ پہلے آ رہا ہے. حالانکہ امتیاز لوگوں کی لائیو جو 6 گھنٹے کی لائیوز ہوتی ہیں ان میں باقاعدہ احمدیوں کو موقع دیا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ اگر موقف سے ہٹ رہے ہیں تو آپ کو روکا جاتا ہے درمیان میں، جس کو کہتے ہیں نا انٹرپٹ کر کے، کہ جی آپ تھوڑا سا ہٹ گئے ہیں. لیکن باقاعدہ میوٹ کر دینا جس کے بارے میں دوسرے شخص کو پتہ بھی نہیں چلے کہ وہ بات کر رہا ہے، اور امتیاز کو میں نے دیکھا امتیاز کی بات کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی تھی اور وہ بات کر ہی رہے تھے تو یہ میوٹ کیا ہوا تھا اور اپنی بات انہوں نے کرنے کی کوشش کی. ان سارے یہ 4 احمدیوں کی ٹیم تھی، ان میں سے 3 کے اوپر چہروں پہ شدید خوف کے آثار تھے. میں تو جب ویڈیو دیکھ رہا تھا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے 3 شیروں کے سامنے جو ہے نا یہ 3 گیدڑ جو ہیں وہ خوف زدہ بیٹھے. او بندہ خدا. جی میرا ہو گیا تبصرہ کمپلیٹ. اوور ٹو یو. اوکے، تھینک یو فاروق میاں. میں یہ چیزیں جو ہیں اگلے پروگرام چونکہ اس کے اوپر ہم نے کرنا ہے تو اس میں باقاعدہ طور پہ جو سوال جواب ہے وہ بھی، اور جس طرح آصف صاحب نے بیان کیا ہے اس کو تھوڑا سا میں
आगे कर दूं बात को, लेकिन बहुत सारी बात आसिफ ने इसे बड़े अच्छे अंदाज में बयान कर दी है। सिलसिला ये है कि ये ऑफिशियली महसूस किया गया कि ये जो इनके लोग बैठे हुए हैं, जिनमें वो बरखुरदार रज़ी और डॉक्टर याहिया साहब और उनके साथ जो उनकी टीम जो मुरब्बियान पर मुश्तमिल होती है, ये लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। जैसा कि आसिफ साहब ने बताया कि स्पीकर कॉर्नर पे ये सिलसिला शुरू हुआ, वो गालबन जो इनका एक है वाइट मुरब्बी नूनन, उसके साथ उससे इब्तदा होती है और वो सिलसिला आगे बढ़ता हुआ दावा वाइस पे आया। फिर उसके बाद ब्रदर इम्तियाज इन्वॉल्व हुए अदनान रशीद साहब के साथ, और ये लोग बाकायदा तौर पे आके जिस अंदाज के साथ इन्होंने बातें की, इसको मरकज़ ने, सेंटर ने और ये जो अकाबरीन हैं इनके इस मीडिया के, बासित बाजवा, अताउल मोमन और समी साहब, ये वो अहबाब जिनकी आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन्होंने महसूस किया कि ये मामला हाथ से निकल रहा है और ये बुरी तरह से नाकाम हो रहे हैं और ये नुकसानदेह है जमात के अकायद के लिए हर लिहाज से। तो इनको क्यों नहीं हम डील करें। ये एमरजेंसी में सारा कुछ किया गया। बड़ी मज़े की बात है, ये सारा एमरजेंसी 2-3 दिन के अंदर। अब इनकी आप ये कर लें कि ये भूल गए, जैसा जिस चीज़ को ये आसिफ साहब मेंशन कर रहे हैं ना, निशानदेही जिस चीज़ की कर रहे हैं, कि ये भूल गए कि हम कह क्या रहे हैं। आप एक तरफ चैलेंज दे रहे हैं कि आइए हमसे बात, दूसरी तरफ आप रवैया वो रख रहे हैं, तरीकाकार वो रख रहे हैं जैसा कि हम कहें अच्छा जी कोई आए तो जी सवाल कर ले जी। अब सवाल करने वाले के पास ये नहीं होता कि भाई तुमने सवाल जो है वो 10 मिनट का करना है, लेकिन जो जिसका प्लेटफॉर्म होता है, जिसका फोरम होता है, वो जितना मर्जी टाइम ले ले, वो कहते हैं जी मैंने तो सवाल को आपको जो जवाब देना है पूरी तरह आपकी तसल्ली करवानी है, वो उसमें अपनी पूरी तकरीर और तबलीग करता है, सवाल वाले को महदूद रखता है। उसके इन्होंने मुख्तलिफ हरबे जिसकी तरफ आसिफ साहब ने निशानदेही की कि किस तरह ब्रदर इम्तियाज़ को म्यूट किया जाता था, और ये बिल्कुल सही है। इम्तियाज़ साहब की ये खूबी है कि वो म्यूट नहीं करते, वो बात करते हैं, रोकते हैं अगले को कि ठहर जाओ, तुम नहीं ठहर जाओ। इसके बड़े ज़बरदस्त गवाह जो हैं, इनके अपने बंदे वो हैं हमारे अजीज़ मिर्ज़ा अली साहब के भाई ये, लेकिन टाइम वो पूरा देते हैं, बात अगले को करने देते हैं, लेकिन उनका अपना एक। लेकिन यहाँ पे जो बदबयानती की गई जो महसूस हो रही है, हो सकता है बाजवा साहब कहें कि नहीं मैंने म्यूट नहीं किया, हो सकता है वो कहें, लेकिन वो करके ये चीज़ करते रहे हैं। बहरहाल वो उनका काम है इस चीज़ की, लेकिन बुरी तरह फेल हुए हैं वो असल बात को डिस्कस करने और असल बात पे रहने के। आपने ये कर दिया कि जी हु इज़ द लास्ट प्रॉफिट, जैसा कि मैंने इब्तिदा में ये बात की थी। तो मियाँ बात तो ये है, असल चीज़ जो आपके सर पे मुसल्लत है वो ये है, गौर से सुन लो। आप लोगों के पास, बल्कि वो जो गालबन उनका नाम समी साहब था जिन्होंने कहा जी मैं तो पलंदा लेके आया हुआ हूँ था और मतलब टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो अंबार लगा हुआ है हवाला जात का। तो बंदा खुदा एक चीज़ को जहन में रखो, आपके पास तमाम हवाला जात और अंबार जो हैं वो लोगों के हैं। वो लोग जो हैं वो मुहद्दिस हों, वो लोग आपके बकौल कुतब हों, गौस हों, औलिया हों, स्कॉलर हों, वो इंसान जिनका अपने अकल और फहम से सारा ताल्लुक है, उससे वो चाहे कुरान की आयत को बयान करें या हदीस को बयान करें,
उसके पीछे कोई ऐसी ताकत नहीं है सवाए उसकी अपनी अकल के, और हम उस लिहाज से सब बराबर हैं। आप में से एक आम मुसलमान, एक आम अहमदी भी वो बात कर सकता है जो किसी बड़े इमाम ने की है, बड़े मुफक्कर ने की है, बड़े मुफस्सर ने की है, क्योंकि उस दिन जब लाइन में खड़े होना है ना, इन सब ने एक जगह पे होना है, बराबर होना है इन्होंने। अगर इनसे अलहदा होंगे तो वो अंबियाए कराम होंगे। सो इसलिए आपके पास अंबार हैं वो, और बात कहाँ से चल रही है कि क्या गुलाम कादियानी इब्न चिराग बीबी, मसीह ईसा इब्न मरियम है? क्या गुलाम कादियानी इब्न गुलाम मुर्तज़ा नबी है? जबकि कुरान कह रहा है कि दीन मुकम्मल हो गया, अंबिया अदियान लेके आया करते थे, दीन मुकम्मल, सिलसिला अंबिया मुकम्मल, बात ख़त्म हो जाती है। अब आपने जो नबूवतें शुरू की, जो नबियों के आपने किस्में बनाई, शरई, गैर शरई, उम्मती, जिल्ली, ब्रूजी, ये सब इंसानी इख्तरा है। अल्लाह ताला के दिए हुए टाइटल जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अंबिया और रसूल, ये दो टाइटल। वो शरई हैं, वो गैर शरई हैं, वो जिल्ली हैं, ब्रूजी हैं, उम्मती हैं, ये तमाम इंसानी हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं, कोई वक़्त नहीं। ये मैं कह रहा हूँ, आप इससे इत्तेफाक करें या ना करें, नहीं करेंगे आपको दलील देनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ कुरान में ऐसी चीज़ नहीं है, पीरियड। ये जब सिलसिला हुआ तो आप सोचें कि आप वहाँ पे बात करें कि देखें जी तफसीरुन नास के अंदर ये उन्होंने कह दिया, वो जी फ़लाँ ने ये कह दिया, वो जी अहमद रज़ा साहब ने ये कह दिया, जी फ़लाँ ने मुहद्दिस देलवी साहब ने ये कह दिया। वो मियाँ कहते रहें, उनकी राय है, हु केयर्स। उनका एहतराम, उनका इल्म अपनी जगह। फैसला जो करेगा, अथॉरिटी इज ओनली द वर्ड ऑफ अल्लाह, द अथॉरिटी इज कुरान। बिल्कुल, या जिस हस्ती पे वो कुरान नाजिल हुआ उसने जब उसको इंटरप्रेट किया, अब क्या बात आ गई कि हमें क्या पता, क्योंकि इकट्ठा करने वाला कोई और 150-200 साल बाद है, तो उसको हमने जब वो मंसूब कर रहे हैं रसूलुल्लाह की तरफ के ये उन्होंने कहा, तो उसको चेक करने के लिए फिर कुरान को उसको परखेंगे, तो फिर कुरान पे परखेंगे। सो कुरान इज द फाइनल अथॉरिटी। हाँ, उससे इनकार नहीं है हदीस से, लेकिन उसको भी कुरान पे परखा है। आप लोगों के पास तो अंबार लगे हुए हैं लोगों के कि फलां ने जी फलां ने ये कहा तो फलां ऐसे है जी, उसने उस पर कुफर का फतवा लगाया, उसने इसलिए आप काफिर हो जी, आप आपस में आप हमें क्या कहते हो। तो कुरान को अगर आप मिसाल में देने लगा हूँ, खुद अंदाज़ा कीजिए कि गुलाम कादियानी अपनी ज़िंदगी के 50 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पे मानता रहा। उसकी अकल का ये आलम है, उसके फ़हम कुरान का ये आलम है। वो शख्स 50 साल तक इस चीज़ पे रहा, और बाद में वो कह रहा है कि जब मुझे खुदा ने बता दिया। अल्लाह ताला ऐसी हरकतें नहीं करता, ये मैं आपको पहली बात बता दूं। अल्लाह के ये काम नहीं होते कि वो ऐसे कोई इस तरह के सिलसिले करे। यहाँ पे गुलाम कादियानी सरीहन झूठ बोल रहा है, बिल्कुल द्रोह से, किज़ब से काम ले रहा है। आप मुझसे इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन अकल से काम लेंगे, थोड़ा सोचेंगे, आपको बात समझ आ जाएगी। उस शख्स के इल्म में ये बात आती है कि ये मामला एक और शख्स भी है जो इसकी इस तरह से कर रहा है कि नहीं, ईसा फौत हो गए हैं। अब अकल मारी गई इस शख्स की ऐसे कि अगर ईसा फौत हो गए हैं और आपने ये बात कहनी है,
तो फिर आप ये सोचते कि ये जो हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह कसम खा के ये कह रहे हैं कि तुम में ईसा इब्ने मरियम ज़रूर नाजिल होंगे, तो फिर ये सोच लेता ये शख्स कि मैं हमामतुल बुशरा के अंदर ये जो लिखने लगा हूँ कि जो रसूलुल्लाह बात कसम खा कर कहें उसकी तावील नहीं होती, उसे ऑन फेस लिया जाता है। जो लिटरली बात की जा रही अल्फाज उसको उसी पे रखा महमूल किया जाता है, उसकी कोई तशरी तावील तोजी नहीं की जाती। आप उसको भूल गए और आपने कहा जी मैं ईसा इब्ने मरियम बनने वाला हूँ। यहां से बेड़ा गर्क होता है आपका, यहां से असल आप डी ट्रैक होते हैं। और आपने कहा जी तावील का दरवाज़ा, और फिर तावील का जो दरवाज़ा खोलते हैं आप, जिस तरह से ईसा इब्ने मरियम बनते हैं, जिस तरह से आप प्रेग्नेंट होते हैं, खुद को डिलीवर करते हैं, अपना बेटा बनते हैं, मतलब। और अगर इस नॉनसेंस के ऊपर मेटाफोरिकल चीज़ को मानना लाजिम करार दे रहे हैं तो आपकी इससे और बड़ी जहालत क्या होगी कि जी एक साए को पूजा करना शुरू कर दे, एक साए की बैत करना शुरू कर दो, एक साए को अपना मानना शुरू कर दो। जब असल आपके पास है ही नहीं तो जिल कहां से आ गया? ये जो सिलसिले हैं ये आप थोड़ी सी भी अकल से काम लेते तो बात चलती, लेकिन आपने क्या, नहीं जी फलां ने भी ये कहा है, वो देख लें जी हज्जुल करामा, वो जी नवाब सिद्दीक हसन की किताब खोल के देख लें, उन्होंने भी ये कहा है जी, फलां ने जी उन्होंने भी ये कहा। आपने तो लोगों को ले लिया। तो मियाँ लोग क्या करेंगे? बात यह है कि आपके पास सिर्फ एक पैमाना है, वो है कुरान। और कुरान आपको काज़िब, मुफ्तरी और द्रोगो और दज्जाल बना रहा है। सो ये सिलसिला जो था ये वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपने वो चीज़ लेके बात करनी। अच्छा, जब इनको ट्रैक में इम्तियाज़ लेके आते इनके पास कोई जवाब नहीं होता था, और यकीन करें होगा भी नहीं। मतलब मैं आई रियली अप्रिशिएट, मेरा किसी किस्म के ग्रोह से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपसे अर्ज करूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अपनी अकल और फहम के साथ फैसले करता हूं और इसका जवाबदेह भी मैं हूं। कॉन्सिक्वेंसेस को भी मैंने फेस करना है और मैं बिल्कुल तैयार हूं उसके लिए। अगर मैं गलत हूँगा बिल्कुल मैं सजा भुगतूंगा, नहीं हुआ तो बिल्कुल मज़े। आपको भी अल्लाह ताला कुरान में यही कहता है कि मेरी आयात पे अंधों और बहरों की तरह ना गिरो, गौर व फिक्र किया करो, तदब्बर किया करो। आप कहते हो नहीं, वो जी हुजूर ने कह दिया है। जिसको कुरान की अलहम्द ही पढ़नी आती वो आपका हुजूर है और आप उसके पीछे लगे हुए हो। और बंदा खुदा, आपने अपना इम्तिहान खुद देना है। सो सिलसिला ये है, कोई ज़रूरी नहीं आप मेरी बात से इत्तफाक करें, 100 दफ़ा इख्तलाफ करें, मुझे कहें कि गलत हूँ मैं, आपको पूरा हक है। उसकी वजह नताइज मैंने भुगतने हैं, आपने अपने भुगतने हैं। लेकिन ये कतई गलत है कि मैं आपको गलत समझते हुए आपको मारना शुरू कर दूँ, आपके साथ ज़्यादती करना शुरू कर दूँ, आप मेरे साथ ये हरकतें करनी शुरू कर दें, मुझे गालियाँ देना शुरू कर। नो, लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता। ये रवैया होना चाहिए, लेकिन रवैया कुछ और इख्तियार किया गया। बैठ के ये होता है, जैसे मैं कल देख रहा था रज़ी, मतलब वो बच्चा जो है बड़ा अच्छा है, उसने वो पढ़ा है, उसको रिकॉर्ड किया गया है, उसकी ब्रेन वॉशिंग हुई है। वो एक लफ्ज़ कह रहा है इम्तियाज़ साहब को, फतवा दो। वो फतवे का ना इख्तियार तुम्हारे पास है ना इम्तियाज़ के पास है। फतवा तो अल्लाह के पास है। ये जो चीज़ के सही है या गलत है, गो हेड चेक द कुरान, वो आपको बता देगा कि ये सही है या गलत है। सिंपल। लेकिन इन्होंने ये जो कल्ट है, ये अपने अंदर जो लोगों को लेके आता है, इसने उनसे पैसा लेना होता है। इस्लाम, मुसलमान जो हैं, इन्होंने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया हुआ कि जिसको ये मुसलमान करेंगे उससे कोई माली मुफादात और फ़वाइद हासिल करेंगे। नो,
کسی نے ہونا ہے اپنی آخرت کے لیے ہونا، نہیں ہونا نہ ہو، لیکن اس کلٹ کے اندر جو احمدی ہوگا اس کو پیسہ دینا لازم ہے، جس کا یہ غبن ہوتا ہے، جس کے یہ سارے سلسلے بلینز آف ڈالر اس وقت یہ ان کے پاس جو یہ امپائر بنی ہوئی ہے، یہ ایک بزنس ہے. اس کے لیے انہیں اللہ کا نام استعمال کرنا پڑے، اس کے لیے انہیں رسول کا نام استعمال کرنا پڑے، ان کو کچھ کرنا، قسمیں کھانی پڑیں، یہ وہ کرنا پڑے، یہ کرنے کو تیار ہیں یہ لوگ، کیونکہ ان کا بزنس ہے. مسلمان یہ کام نہیں کرے گا کیونکہ اسے کچھ نہیں ملنا. ان کے جو لوگ ہیں، یہ جو ان کے آگے سیلز مین ہیں جن کو یہ مربی کہتے ہیں، دے آر دیئر سیلز مین، اور دے ہیو دا پیکیجز کہ اس کا یہ پیکیج ہے، اس کا یہ اتنی تنخواہ ہے، اس کا یہ سلسلہ ہے، اس کو یہ فیسلٹیز ملنی ہے، یہ ملنی ہے، یہ ملنی ہے. اوبویسلی دے ڈو فار دیئر اون. سو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ باقاعدہ ان کے اس پروگرام جو انہوں نے کیا اور اس کے جو ان کو انوائٹ کیا بردر عدنان کو اور امتیاز کو اور ڈاکٹر اظہار صاحب کو. ڈاکٹر اظہار سچ اے نائس پرسن، بلیو می، ایک ایسا بڑی پیاری آرام سے گفتگو کرنے والا شخص، اور وہ میری طرح وہ بھی احمدی تھا، لیکن جب حقیقت اس پہ کھلی ہے تو انہوں نے کھل کے آ کے اس چیز کا اظہار بھی کیا ہے. بالکل ٹائم نہیں دیا. ٹائم دینے کی بات ہی نہیں ہے. اب یہ ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں نا، یہ اپنے طور پہ باتیں کرتے چلے جائیں. میں تو یہ بحث مباحثے کا قائل ہوں. پہلی چیز میں آپ سے عرض کر دوں، میں اس چیز کا قائل ہوں. میں جس چیز کو جو سمجھتا ہوں، اب میری کسی بات کو ریفیوٹ کرنا ہے، یہ اپنے طور پہ کر کے مجھے وہ بھیج دیں کہ یہ لے بھئی جو تو نے باتیں کی، ہم نے اس کا یہ جواب دے دیا، تیرے پاس ہے جواب تو دے دے. بالکل ٹھیک ہے، میں ان کو جواب دے دوں گا اور نہایت احترام سے دے دوں گا جواب. مجھے کوئی گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور بات کرنے کی ضرورت نہیں، یا جا کے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے. لیکن جو کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، میں انہیں روک نہیں سکتا، لیکن میں ایسے کام نہیں کرتا. میں صرف اپنی بات کہتا ہوں کہ میں یہ سمجھا ہوں، میں یہ چیز ہے. یہ رویہ نہیں رکھتے کیونکہ ان کا بزنس ہے. دے سیل دیئر پروڈکٹ. یہ بل بورڈ بسوں کے پیچھے لگائیں گے، گلیوں میں لے کے کھڑے ہوں گے، کیونکہ لوگ آئیں گے، کسٹمر آئیں گے، پیسہ دیں گے، ان کے ساتھ شامل ہوں گے. That's their business. Islam is not a business. احمدیت is a business. احمدیت is not a deen. احمدیت is a cult. جہاں پہ آپ کے ذہنوں کو، آپ کی سوچ کو کنٹرول کیا جاتا ہے. سو انشاءاللہ جو ہم پروگرام اگلا کریں گے، they will let you know کہ بھئی اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ ان کے ساری ان باتوں کے ساتھ کریں گے. ہم سوری فاروق، میں نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا بھائی، سوری. جی شیخ صاحب جزاک اللہ. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس مرزا صاحب ہیں نا. پھر شیخ صاحب اس پر مجھے 2 منٹ چاہیے. آپ نے ابھی جو بات کی نا، او بھائی مجھ سے کیوں پوچھتے؟ میں تو خود فاروق صاحب سے پوچھنے والا ہوں. صاحب آپ سمجھے نہیں ان کی بات، آپ سمجھے نہیں. آپ نے کہا نا میں نے ٹائم زیادہ لے لیا، تو اکرم صاحب کہہ رہے ہیں مجھے میرے والے 2 منٹ چاہیے. جی مرزا صاحب کالرز بھی ہیں ہمارے، بڑے پیارے کالرز، مبارک احمد صاحب، سکندر مرزا صاحب، ان کو بھی لینا ہے. اچھا شیخ صاحب آپ بڑا احترام کرتے ہیں ان کا، اور وہ دیکھیں آپ نے نام بھی لیا ان کا، آئے تھے. میں نے ان کو اسکرین پہ کر کے بڑے ادب سے ایک سیٹ دے کے بٹھا دیا تھا کہ وہ احتراماً ویٹ کریں، آپ بات ختم کریں تو ان کو میں لیتا ہوں. لیکن وہ نیچے لکھ کے جو گئے ہیں، میں آپ کو ان کا پیغام سنا دیتا ہوں. وہ مرزا علی صاحب کہتے ہیں آپ سب خوش رہیں، اجازت چاہوں گا. لگتا ہے آج کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے. تو شیخ صاحب انہیں یہ ساری بات لگتا ہے کہ کوئی ٹاپک ہے ہی نہیں ہے. That's okay. ان کو حق ہے، they have every right، جو چاہے کہیں، اس میں برا ماننے کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا جی ٹھیک ہے، اگر آپ وہ نہیں پڑھ سکے کہ کوئی خاص تھمب نیل پہ کوئی چیز نہیں لکھی تو یہ نہیں شیخ صاحب آپ سمجھا کریں نا. پھر جی ٹاپک نہیں ہے نا، بحث کا ٹاپک نہیں ہے یہ. تو آپ نے بحث کا تو کبھی بھی، بحث کا ٹاپک تو کبھی بھی نہیں ہوتا میرے ساتھ بحث. اسی لیے یہی تو میں کہہ رہا ہوں، پھر اس یہ تو نہیں ہوگا کبھی. جی مرزا صاحب شکریہ اپنا، شکریہ فاروق صاحب. سب سے پہلے تو آپ نے جو بات کی، بلکہ شیخ صاحب نے جو بات کی تھی نا کہ یہ ان میں اتنی اخلاقی جرات ہونی چاہیے خلیفہ صاحب میں، کہ اگر کسی کا پیسہ انہوں نے لیا ہے کسی بھی نام سے تو یہ ان کو واپس کریں، قرض کے نام پہ یا کسی بھی نام پہ جو وہ امیر تھے، امیر جماعت، تو واپس کریں. اس حوالے سے میں ایک بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. اس میں یہ کہ صحیح اپنا
حضرت ابو حمید سعدی جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بنی سلیم سے زکوٰۃ وصول کرنے پر عمل مقرر کیا. جب اس نے آ کر حساب دیا تو کہا کہ یہ آپ کا مال ہے اور یہ میرا تحفہ ہے. جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اگر تم اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھے رہتے اور دیکھتے کہ تمہارے لیے وہاں سے کتنے تحفے آتے ہیں اور تم اپنے بیان میں کتنے سچے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا جب میں تم میں سے کسی کو کسی جگہ کا عامل بناتا ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے تو وہ میرے پاس آ کر کہتا ہے کہ یہ آپ کا مال ہے اور یہ ہدیہ جو مجھے تحفہ دیا گیا ہے. یہ کیوں نہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھا رہتا یہاں تک کہ اس کے پاس تحفے آتے. خدا کی قسم تم میں سے جو کوئی بغیر حق کے کسی چیز کو لے گا وہ اسے اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. میں اچھی طرح پہچانتا ہوں کہ جب تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس نے اونٹ اٹھایا ہوا ہوگا جو بلبلاتا ہوگا یا گائے جو ڈکراتی ہوگی یا بکری جو ممیاتی ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے مبارک بلند فرمایا یہاں تک کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگی اور کہنے لگے کہ اے اللہ عز و جل کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا. یہ بخاری شریف کی جو نا وہ یہ حدیث نمبر 398 اور جلد نمبر 4 میں یہ حدیث اپنا موجود ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے اگر مقامی امیر صاحب نے کوئی فراڈ کیا ہے لوگوں کے ساتھ یا کچھ کیا ہے تو خلیفہ صاحب جو کہ جماعت کے سب کچھ ہیں ان کو ان کی جو ہے نا وہ داد رسی کرنی چاہیے. حقوق العباد جو ہے وہ توبہ استغفار سے معاف نہیں ہوتے, وہ ان کی معافی کی تلافی کرنی پڑتی, جو ان کا نقصان ہوا ہے وہ پورا کرنا پڑتا ہے. یہ تو ہوگی ایک بات. اب جو دوسری بات کی نئے ظہور پر, اس پر یہ جیسے نواب صدیق حسن خان اپنا کا ذکر کیا یا فلاں کا ذکر کیا, اب دیکھیں ایک طرفہ ٹریفک کوئی بھی چلا سکتا ہے. میں جواب میں شیخ صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ قرآن پر, وہ شیخ صاحب کی کوئی ذاتی رائے نہیں ہے یا شیخ صاحب کا کوئی انفرادی جو ہے نا وہ تفرد نہیں ہے. مرزا صاحب کے ہم مصر تھے مولانا ابو الکلام آزاد, ان کی ایک کتاب ہے نئے ظہور پر ایمان. میں اس کی صرف اپنا 4 لائنیں جو ہے نا وہ پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ باقی رہے مرزا قادیانی کے دعویٰ جات, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص جس نے اسلام کے اصول اور مبادیات کو سمجھا ہے اور عقل سلیم سے بے بہرا نہیں, یہ دعویٰ جات ایک لمحہ کے لیے بھی تسلیم کر سکتا ہے. اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, تیسری کوئی نہیں. یا نجات کے لیے وہ عقائد کافی ہیں جو قرآن نے صاف صاف بتلا دیے ہیں, یا پھر کافی نہیں. اگر کافی ہیں تو قرآن نے کہیں یہ حکم نہیں دیا کہ کسی نئے ظہور پر ایمان لاؤ. اگر کافی نہیں ہے اور نئی شرائط میں نجات کی گنجائش باقی ہے تو پھر معاذ اللہ قرآن ناقص نکلا. اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اپنے اعلان الیوم اکملت لکم دینکم واتممتم, یہ جو آیت ہے کہ اس اپنا ہر وہ مسلمان کے ہے جو اس کے سامنے یہ دونوں راہیں کھلی ہیں, جو چاہے اختیار کرے. اگر تو قرآن پر ایمان ہے تو نئی شرط نجات کی گنجائش نہیں, اور اگر نئی شرط نجات مانی جاتی ہے تو قرآن اپنی جگہ پہ باقی نہیں رہتا. یہ یک طرفہ ٹریفک چلاتے ہیں, اس طرح کی جو اب باتیں ہیں وہ بھی اپنا نوٹ نہیں کرتے, اور پھر جہاں پہ انہوں نے تحذیر الناس کا حوالہ دیا یا مختلف علماء کے وہ حوالے دیتے ہیں, تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے کبھی وہ ان کا پورا حوالہ نہیں دیا. اس حوالے سے جو ان کا موقف ہے وہ کبھی پیش نہیں کیا. جی شکریہ. اوکے تھینک یو. جی چلیں آپ اپنے کالرز کو لے لیں یار. جی شیخ صاحب بہت شکریہ, اکرم صاحب آپ کا بھی شکریہ. ہمارے ساتھ سکندر مرزا صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. جی مرزا صاحب. اچھا, میں نے آپ کا پروگرام جو ہے نا وہ تھوڑا سا ذرا لیٹ جوائن کیا تھا, تو پہلا جو آپ کا حصہ تھا نا تنزانیہ والا, غالباً امبیزلمنٹ کی آپ کسی بات کر رہے تھے, تو اس کے اوپر تو میں سچ کوئی بات نہیں کروں گا کیونکہ اوبیسلی میں نے پوری بات سنی نہیں ہے, تو اس کو میں اسکپ کر دیتا ہوں. لیکن ہاں یہ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ امبیزلمنٹ جو ہے نا وہ ہمیشہ فائنینشیل ٹرمز میں نہیں ہوتی. اکثر ریلیجیس مینیپولیشن جو ہے اور جو ایموشنل مینیپولیشن ہے یہ بھی ایک قسم کی امبیزلمنٹ ہی ہے, ٹھیک ہے, جس کی بنیاد کے اوپر پھر بعد میں فائنانسز بھی اس میں آ جاتے ہیں اور مختلف چیزیں آ جاتی ہیں. اب جو احمدی قادیانی جماعت ہے نا, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا
بالکل بدرجہ اتم آپ کو نظر آئیں گی کہ پائی جاتی ہیں۔ اب اس کی میں آپ کو ایک دو مثالیں بھی دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ جو میں نے یہ ریلیجس امپیزلمنٹ کی بات کی ہے نا، آپ دیکھیں ان کا رویہ کہ یہ آپ سے آگے کہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ قرآن سے بات کریں حیات و وفات مسیح کے موضوع کے اوپر۔ چلیں جی ٹھیک ہے، ایک لمحے کے لیے ہم آپ کی بحث یہ مان لیتے ہیں، آپ سے قرآن سے بات کر لیتے ہیں، اور آپ وفات مسیح جو ہے وہ ثابت بھی کر دیتے ہیں۔ اب اگلا حصہ جو ہے وہ گفتگو کا آئے گا کہ مرزا صاحب جو ہیں ان کا جو دعویٰ ہے اس کو ثابت کریں۔ اب یہ ساتھ ہی بھاگ کے چلے جائیں گے احادیث کی طرف۔ بھائی آپ نے خود جب یہ نعرہ لگایا اور ایک سٹینڈرڈ قائم کر دیا کہ ہم نے جب بات کرنی ہے تو ہمارا معیار صرف اور صرف قرآن کی طرف ہوگا، تو پھر آپ مرزا صاحب کو بعد میں ثابت کرنے کے لیے حدیثوں کی طرف کیوں بھاگتے ہیں؟ یا تو پھر آپ شروع سے اپنا ایک معیار رکھیں اور اس کے اوپر قائم رہیں کہ ہم قرآن اور حدیث دونوں کو لے کے چلیں گے، یا پھر آپ اس طرح سے کریں کہ آپ صرف قرآن کے اوپر رہیں اور حدیثوں کے جو دفتر ہیں ان کو دریا برد کر دیں اور پھر مرزا صاحب کو ثابت کر کے دکھائیں۔ تو یہ آپ ریلیجس امبیزلمنٹ ہی کرتے ہیں، جو ہے ریلیجس مینیپولیشن ہی کرتے ہیں کہ پہلے کوئی اور بات کرنا، ایک بنیاد اس کے اوپر رکھنا، پھر مرزا صاحب کو جب ثابت کرنے کی بات آئے تو اس بنیاد کو گرا کے حدیثوں کی طرف بھاگ جانا۔ پھر اسی طرح جو دوسری میں نے بات کہی نا ایموشنل مینیپولیشن، اس کو بھی یہ جماعت یوز کرتی ہے۔ اب یہ جو پروگرام ان لوگوں نے کیا تھا ایم ٹی اے کے اوپر، میں نے وہ پورا تو نہیں دیکھا، بردر امتیاز والا جو حصہ ہے وہ میں نے دیکھا تھا، اور بعد میں عدنان رشید بھائی جو آئے تھے وہ والا حصہ میں نے دیکھا تھا۔ اب اس میں آپ ایک چیز کے اوپر تھوڑی سی توجہ کریں کہ عدنان رشید بھائی جو ہیں جب ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو عدنان رشید بھائی جو ہے وہ ایک صحیح حدیث جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے فرمایا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تم لوگوں میں نازل ہوں گے، اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ہیں وہ یہ معیار قائم کرتے ہیں کہ کلمہ صریح جو ہے جس میں قسم کھائی جائے اس کی توجیہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، اس کی تعویل نہیں ہو سکتی۔ تو اس کو ریبٹل کرتے ہوئے بڑے احترام کے ساتھ، میرے عمر میں بہت زیادہ بڑے ہیں، عبدالسمیع خان صاحب جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر تو آپ نے یہ حدیث ہمارے سامنے پیش کرنی ہے نا، مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ حدیث ہمارے سامنے پیش کرنی ہے تو آپ ان حدیث کا کیا کریں گے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد نجران کے عیسائیوں سے بات کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر موت آ چکی ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایم ٹی اے کے اوپر بیٹھ کے ساری کی ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، اور آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، اور صحیح حدیث کے مقابلے میں اس بات کو پیش کر رہے ہیں، تو کم از کم وہ صحیح جو احادیث ہے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ ہمیں دکھا تو دیں نا کہ کہاں پہ ہے۔ اور چونکہ آپ نے صحیح حدیث کے جواب میں ان کو پیش کیا تو پھر منیمم سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ پھر یہ ہونا چاہیے کہ جو آپ ہمیں حوالہ پیش کریں وہ بھی پھر صحیح حدیث سے ہونا چاہیے۔ اب یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ ہمارا اور ان کا اصل جو تنازع عام طور پہ سامنے آتا ہے نا وہ آتا ہی اس موضوع کے اوپر ہے، حیات و وفات مسیح کے اوپر، اور اس کے اوپر یہ بڑے شوق سے بات کرتے ہیں۔ اسکندر مرزا صاحب، سوری مجھے انٹرپٹ کرنا، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو تفصیلات ہیں نا، I will really appreciate، کیونکہ جب ہم نے پروگرام کرنا ہے نا تو اس میں یہ مینشن ہم کریں تو زیادہ بہتر، کیونکہ یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں نوٹ کی، اور وہ باقاعدہ طور پہ ان کا حصہ ہم سنائیں گے، پھر آپ اس پہ کریں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اس لیے اس پروگرام میں جو باتیں ہوئی ہیں نا وہ ہم جو اگلا پروگرام کریں گے اس کے اوپر، اس میں اگر آپ شامل ہو کے کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ وہ اسی لیے رکھی گئی ہے۔ جی نو پرابلم شیخ صاحب، کوئی بات نہیں، میں نے کہا اجمالن اس کا تھوڑا سا ذکر کر رہا ہوں، کیا پتا کہ ان کی طرف سے کوئی حوالہ میرا آ ہی مطلب جائے۔ ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے، آئی ریئلی اپریشیٹ۔ جی شیخ صاحب میری بات مکمل ہے، اب آپ آگے کسی بھائی کو موقع دیجیے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ اسکندر مرزا بھائی، بہت شکریہ۔ مبارک احمد بھائی ہمارے ساتھ لاسٹ کالر موجود ہیں، شیخ صاحب ان کو لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کو اینڈ کرتے ہیں، کیونکہ اوریجنل پلان تو کافی مختصر رکھنے کا تھا پروگرام کو، لیکن بہت 1.5 گھنٹے سے اوپر ہو گیا۔ جی مبارک بھائی، آپ کے کامنٹس، آج کا پروگرام اگر آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر، ادروائز جہاں سے دیکھا ہے جتنی بات آپ کرنا چاہیں آپ کریں، پھر انشاءاللہ اس کو سمجھ کریں۔ جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت زبردست۔
جی میں وہ جو چندوں کا جو فراڈ ہوتا ہے نا وہ بھی ذکر بھی ہوا ہے پروگرام میں، تو اس کے اوپر میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں اور اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں. جی 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 میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو چندوں کا فراڈ ہے نا چھوٹے موٹے عہدیداروں تک محدود نہیں ہے. یہ جو ہے یہ جو بڑی مچھلیاں ہیں اس کلٹ کی، یہ ان کی جو ہے نا یہ خاصیت ہے شروع سے. تو ہم سے تو آج کام آتا ہے کہ ایک روایت ہے کہ اماں جان نے حضور کی وفات پر کہا، بچوں خالی گھر دیکھ کر یہ مت سمجھنا تمہارے ابا تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑ کر گئے، بلکہ وہ دعاؤں کا بھاری خزانہ چھوڑ گئے ہیں. یہ حوالہ ہے تاریخ احمدیت کا، جلد سوم صفحہ 554، اور یہ الفضل 19 جنوری 1962 میں بھی چھایا ہوا ہے. تو جب مرزا صاحب خالی گھر چھوڑ کر گئے تھے تو آج یہ گھوڑوں کے اوپر 10 ملازم ہیں، اور یہ آف شور کمپنیاں کہاں سے آتی ہیں، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ تو احمدیوں کو جو ہے نا یہ بڑا شوق ہوگا، وہ سن رہے ہوں گے، تو وہ اگر میں ان سے یہ بات کروں گا تو وہ ان کو بڑا شوق ہوتا ہے خلافت راشدہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی نام نہاد خلافت کو جوڑنے کا. تو وہ کہیں گے کہ بھائی وہ خلافت راشدہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ بڑی پرتعیش زندگی گزارتے تھے، یا ان کو بھی جو ہے سہولیات میسر آ گئی تھی. تو ان کو بھائی زمین میں تمکن نصیب ہوا تھا، ان کو جو ہے بر اعظموں پر حکومت ملی تھی، ان کو مال غنیمت ملتا تھا. اس کے باوجود بھی خلیفہ اپنی ذاتی حیثیت میں جو ہے پرتعیش زندگی نہیں گزارتے تھے. ان کے اور خلافت راشدہ جن کو ہم کہتے ہیں، ہمارے جو خلفاء تھے، وہ اپنی ذاتی حیثیت میں کبھی پرتعیش زندگی نہیں گزارتے تھے، حالانکہ ان کو مال غنیمت ملتا تھا. تو اگر ان کو سہولیات میسر تھی تو ان کو زمین میں تمکن نصیب تھا، وہ بر اعظموں پر حکومت کرتے تھے. جی میری بات پوری ہوئی. جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی، تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. یہ تھے ہمارے ساتھ مبارک احمد بھائی. ناظرین، آج کے پروگرام کے دو حصے، پہلے ہم نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تنزانیہ سے، جہاں کے ایک مربی صاحب حسب روایت جناب چندہ کا مال بٹور کے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے وہ نکل رہے تھے، اور پھر معاملات تھوڑے دیگرگوں ہو گئے اور حالت خراب ہو گئی، اور وہ خیر اخراج پہ بات ٹل گئی، جیسا کہ وہ شیخ صاحب نے کہا اور باقی دوستوں نے اس پہ مکمل تبصرہ کیا. دوسرے حصے میں ہم نے ایم ٹی اے کے نام پہ ہوئے ایک فراڈ کا پردہ تھوڑا سا اٹھا کے ابھی آپ کو دکھایا ہے. اس کا پورا جو ہے نا اس کو چاک آئندہ پروگرام میں کریں گے، وہ آپ نے اس کو مس نہیں کرنا ہے. اس کو ابھی سیرت المہدی والے پروگرام کے بعد ہم کریں گے انشاءاللہ. تو اس میں آپ لوگ سب شامل ہوئیے گا. اس میں زیادہ سے زیادہ شیخ صاحب کوشش کریں گے کالرز کو بھی موقع دیا جائے، اور اس کو ذرا لمبا رکھیں گے، 2-3 گھنٹے وہ چلے گا. تو اس کے اندر پھر ڈیٹیل میں یہ بات ہوگی، انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس کے اوپر کیا کس نے بات کی، کیا کس کا پوائنٹ تھا، اس کے اوپر مزید کیا بات ہو سکتی تھی، وہ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت لیں پھر شیخ صاحب، یا کوئی بات کرنی ہے؟ جی نہیں بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ خیر کرے، کافی ہو گئی باتیں. بہت شکریہ سب کا. ٹھیک ہے شیخ صاحب، تھینک یو، جزاک اللہ. ناظرین بہت شکریہ، خیال رکھیے گا اپنا، ملتے ہیں بہت جلد. اللہ حافظ. اللہ حافظ.